تو دیکھو بیان تو مجھے آتا نہیں ہے، میں تو گپ شپ لگاتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، کوئی غلط بات کروں تو آپ بتا دیں غلط ہے، ان باتوں کو بیان کہہ دیتے ہیں لوگ۔ محترم مولانا نے تعارف کروایا آپ کی مسجد کے امام صاحب نے، عالمی شہرت یافتہ، تو شیطان سے زیادہ شہرت یافتہ کوئی بھی نہیں۔ تو شہرت سے کبھی بھی انسان کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ جب لوگ میرا تعارف کرواتے ہیں نا عالمی شہرت یافتہ، یا کہیں بھی جاؤ مڑ مڑ کے سلام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک چیز کی اللہ توفیق دیتا ہے، یہ استحضار کی، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بھائی یہ سب تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والا ہے۔ یہ سب تھوڑے دنوں میں کیا ہونے والا ہے؟ ختم۔ بڈھے ہو جائیں گے، کمر جھک جائے گی، بات کریں گے تو کھانسی آئے گی، لوگ بولیں گے یار کسی جوان مولانا کو بلاؤ، کیا بات کرتا ہے، تو بیچ میں کھانستا زیادہ ہے، بات کم کرتا ہے۔ اور وہ 4 شادیوں کی باتیں سب مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شام۔ آپ فرض کر لو میں 80 سال کا ہوں، اگر بچے 80 سال تک، اول تو کون بچتا ہے آج کل 80 تک، کل کا پتہ نہیں ہے، اب 80 سال میں ہم آ کے یہاں بیٹھ گئے تو خود سوچ لو، اول تو بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے، پھر 4 شادیوں کی تو بات کرتے ہوئے شرم آئے گی، لوگ بولیں گے بابا جی کوئی اور بات کرو یار، بات کرتے کرتے کھانسی آئے گی، بلغم زیادہ نکلے گا، بات کم نکلے گی۔ تو میرے بھائی یہ صرف میرے ساتھ نہیں، ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ صرف میرے ساتھ ہوگا؟ تو جب لوگ عزت دیتے ہیں، ہمارے استاذ نے ایک نصیحت کی تھی، میں نے جب پہلی مرتبہ قرآن سنایا تراویح میں تو بڑا پسند کیا گیا، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی، بڑا مزہ آیا۔ ہمارے استاذ نے کہا کہ جب بھی کوئی تعریف کیا کرے نا، ایک چیز سوچ لیا کرو کہ اگر اللہ کے ہاں یہ قابل قبول ہے یہ عمل، پھر تو سبحان اللہ، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے تو ان تعریفوں کی، اس شہرت کی، اس عزت کی 2 ٹکے کی حیثیت، یہ ٹکے کا لفظ بڑا زبردست ہے یار، اور کمال ہے کہ بنگلہ دیش کا ٹکا بہت اوپر چلا گیا ہے، اب مثال یہ بنتی نہیں ہے لیکن مزہ ٹکے میں ہی ہے۔ تو ان چیزوں کی ویلیو 2 ٹکے کی، آپ کو جملہ مکمل کرنا پڑے گا، نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ راضی ہے اور اس عزت سے، شہرت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جن سے دین پھیل رہا ہے دنیا میں، پھر یہ بہت بڑی نعمت ہے، پھر یہ بہت بڑی نعمت، کیونکہ صرف عزت، شہرت، پیسہ قارون سے زیادہ ہم کما نہیں سکتے، اور عزت ہم فرعون سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بڑے بڑے فنٹر پیدا ہوئے ہیں اور مارکیٹ سے ایسے شارٹ ہوئے کہ آج ان کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا۔ مائک سے ایکو ختم کر دو اللہ کے بندو، مجھے اپنی آواز 4 دفعہ سنائی دے رہی ہے، تو مائک نا پہلے یہاں بٹھا کے نا بندے کو چیک کرایا کریں کیسی آواز جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو شہرت ہے، یہ دولت ہے، عزت ہے، صحت ہے، اگر اللہ راضی نہیں ہے، آخرت میں ترقی کا ذریعہ یہ چیزیں نہیں بن رہی ہیں، تو روزانہ یہ لفظ اپنی زبان سے کہا کریں، اپنے بارے میں، میرے بارے میں نہیں، میرے بارے میں تو میں خود ہی سوچ لوں گا بیٹھ کے، ہر شخص اپنے بارے میں یہ سوچ لیا کرے کہ ابے بھائی تیرے کو کتنی عزت مل جائے، تیرے پاس ابے تبے سے بات کیا کریں اپنے آپ سے، تمیز سے انسان کہاں سمجھتا ہو، لالو کھیت میں تو ویسے ہی تھوڑا سا ابے تبے اچھا بھی لگتا ہے، لالو کھیت ہے نا یہ، اس میں تو مزہ ہے، ابے تبے کا تھوڑا اور مزہ آتا ہے، لک ہی الگ ہے یہاں کا۔ تو اپنے آپ سے ابے تبے سے روزانہ بات کیا کریں، اس کے فائدے کیا ہوں گے وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ڈیلی 5 منٹ نکال کے اپنے آپ سے بات کیا کریں، یار تو صبح اٹھتا ہے پیسے کی فکر میں گھر سے نکلتا ہے، ہر وقت تیرے دماغ پہ ایک بھوت سوار ہے، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ،
میری پراپرٹی، میری جائیداد، میری دکان، ابھی تک کرائے کا گھر، ابھی تک موٹر سائیکل، ابھی تک چنچیوں میں، ابھی تک W11، یار وہ فلاں کہاں سے کہاں نکل گیا، اتنی دولت بنا لی اس کے پاس، اپنی گاڑی ہے، اپنا گھر ہے، اور یار وہ فلاں کی اتنی عزت ہو رہی ہے، تو بھی اسی کے ساتھ اسکول میں نہیں پڑھتا تھا اس لیے کہ کراچی میں پڑھتا کون ہے نا، تو اسکول میں نہیں پڑھتا تھا نا، پڑھتا تھا بولوں گا تو جھوٹ ہو جائے گا نا، تو کراچی میں جس اسکول میں تو نہیں پڑھتا تھا اس اسکول میں وہ بھی نہیں پڑھتا تھا، دونوں ہم ایک ساتھ کلاس میں نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ کہاں نکل گیا اور میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہوں۔ تو یہ چیزیں نا یہ دماغ پہ مسلط رہتی ہیں، تو 5 منٹ نکال کے یہ بول لیا کریں کہ ابے یہ جو دولت ہے نا، اور یہ جو شہرت ہے، اور یہ جو عزت ہے، اس کی ویلیو حقیقت میں 2 ٹکے کی نہیں۔ کیوں نہیں ہے بھائی 2 ٹکے کی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے بیانات اب بہت سارے غیر مسلم بھی سنتے ہیں، میں ان کے کمنٹس پڑھتا ہوں، نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے بعض لوگوں نے اصل چیز پیسہ ہی ہے، یہ مولوی پتہ نہیں کس چکر میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو، ایسے کمنٹس نیچے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ دنیا کی محبت ختم کرو، خود تو لینڈ کروزروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور نیچے دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے، کہتا ہے اصل کیا ہے؟ کل ایک غیر مسلم کے کمنٹس میں نے پڑھے، وہ کہہ رہے اصل پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ پیسے کی ویلیو اسلام کی نظر میں 2 ٹکے کی نہیں ہے۔ اب ٹکے کی بات کرتے ہیں ہم بیٹھ کے کہ کس کی بات 2 ٹکے کی ہے اور کس کی بات صحیح ہے۔ اسلام کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ عزت، یہ شہرت، 2 ہی چیزیں ہیں نا دنیا، عزت شہرت کو آپ ایک ہی سمجھ لیں، شہرت ہوتی ہے تو عزت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے تو شہرت، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، اکثر ہمیشہ نہیں۔ اور دوسری چیز ہے دولت۔ ان 2 چیزوں کے پیچھے آج کا نوجوان بھاگ رہا ہے بہت اسپیڈ کے ساتھ، اتنی اسپیڈ کے ساتھ بھاگ رہا ہے کہ بس یہ 2 چیزیں مل جائیں۔ کوئی اگر ڈاکٹر بن رہا ہے، کیوں بن رہا ہے؟ اوپر سے بولے گا غریبوں کا علاج کرنے کے لیے، اصل میں ہوگا کس کے لیے؟ نوٹ چھاپنے کے لیے۔ اب ہماری تھوڑی سی شہرت ہو گئی تو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میرا بچہ مفتی طارق مسعود جیسا بنے۔ ابے بھائی ہم سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ان جیسا کیوں نہیں بنے بھائی؟ کہہ رہے نہیں جی جرمنی جائے گا، پیرس جائے گا بھائی ناروے سے گھوم کے آئے گا۔ اچھا نیچے لوگوں نے نا بڑے عجیب کمنٹس ہوتے ہیں، مجھے ان کمنٹس کے پڑھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے پبلک جا کدھر کو رہی ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا مولانا صاحب جو بیان کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم، سارے مریدین بیٹھے ہوتے تھے، جتنا بھی الٹا سیدھا کریں کوئی اعتراض کرنے والا نہیں، بھئی حضرت جی نے فرمایا ہے تو اب کیا کہہ سکتے ہیں حضرت جی چاہے صبح شام پھینکتے رہیں، بیٹھ کے پھینکتے رہیں، تو ظاہر ہے کوئی نیگیٹو کمنٹس کرتے ہوئے ڈرے گا نا، زیادہ بیان سننا چھوڑ دے گا، کسی اور مسجد چلا جائے گا۔ ایک مولانا صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مفتی صاحب آپ میرے بیان سنا کرو، اتنے زبردست بیان ہوتے۔ میں نے کہا کہ یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھو، کمنٹ سے پتہ چلے گا زبردست ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ آپ کے مریدین تو یہی کہیں گے حضرت جی کا بیان بہت اچھا۔ یوٹیوب پہ ڈالو گے وہاں اوپن دنیا ہے، کوئی کتنی بھی بڑی گالی نکال دے اس کو پتہ ہے کہ کوئی پولیس نہیں ہے مجھے پکڑنے والی، کوئی ہے پولیس؟ وہاں اوپن مائنڈ سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں، وہاں میں نے کہا آپ ڈالیں بیان پتہ چلے گا۔ تو میں کمنٹس پڑھتا ہوں عموماً، تو غیر مسلم کیا کہتے ہیں؟ ابے بھائی پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں پھر اس موضوع پر آتا ہوں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مولانا لوگ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، مولانا لوگ جہازوں میں سفر کر رہے ہیں، ان کی بڑی عیاشی ہے، تو آپ اپنے بچوں کو مولانا بنا دو یار، کون نہیں چاہتا؟ یہ جو آپ اتنا کچھ کوشش کر رہے ہیں اسی لیے نا کہ عزت بھی ملے اور پیسہ بھی، تو بنا دو نا مولانا، پتہ ہی نہیں ملے گا صحیح ہے نا، سینکڑوں میں کسی ایک کے ساتھ دوپل لگ جاتا ہے۔ یہ ہم جب مدرسے پڑھنے کے لیے آئے تو 2 چیزیں ہمارے سامنے تھیں کہ نہ شہرت ہوگی اور نہ پیسہ، یہ میں بار بار بیان کر چکا ہوں۔ میں
دو چیزیں دماغ سے نکال کے آئے تھے بھائی، اب عزت شہرت اور پیسے کے علاوہ سب کچھ ملے گا، اور ثواب ہی رہ گیا. اب ہم جب مدرسے میں آئے نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس، تو ہمارے دماغ میں یہ تھا کہ اب عزت گئی تیل لینے. مولویوں کی کیا عزت ہوتی ہے یار؟ آپ کہتے ہیں بڑی عزت ہوتی ہے، لوگ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، اتنی ہی ہے، لفٹ کرانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اور ایسا ملامتی فرقہ ہے نا، ہر نزلہ مولویوں پہ ڈالا جا رہا ہے. جس اسکالر کو مشہور ہونا ہوتا ہے نا، وہ فوراً کہتے ہیں مولوی آپ کو یہ باتیں کبھی نہیں بتائیں گے، میں بتا رہا ہوں. ابے تو بتا دے، اچھی بات ہے، تو مولویوں کو کیوں کہہ رہے کہ وہ نہیں بتائیں گے؟ سنا ہوگا نا آپ نے بہت سے لوگ، مولوی آپ کو کبھی نہیں بتائے گا، میں بتا رہا ہوں. تو نے کیا سارے مولوی سن کے دیکھے ہیں؟ آپ نے جو پازیٹو کام کرنا ہے کر لو، یہ کیوں کہہ رہے کہ وہ نہیں بتائے گا، میں بتاؤں گا آپ کو. آپ بتا دو بھائی. کوئی ڈاکٹر مشہور ہونا چاہتا ہے نا یوٹیوب پہ، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ بات نہیں بتائے گا. اب تو میں جب یہ بیان کیا، میں نے پچھلے ہفتے گھر گیا تو یوٹیوب پہ کلپ آیا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا یہ باتیں کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا. کلپ کا نام ہی یہی تھا. لوگ دھڑک دھڑک، بھائی کوئی ڈاکٹر نہیں بتا رہا یار. سمجھ لو جو بات آپ کو کوئی مولوی نہیں بتائے گا، اس کا مطلب وہ بات ہے ہی نہیں، وہ غلط بات ہے، تبھی کوئی مولوی نہیں بتا رہا. وہ یہ ایک مریخ سے ایک نیا آیا ہے مارکیٹ میں. زمین پہ تو اس قسم کی کوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ کوئی نئے علوم لے کر آیا ہے چاند سے، یہی بتائے گا اب کائنات میں پیدا ہوا ہے. وہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط گائیڈ کر رہا ہے آپ کو. سارے مولوی بتاتے ہیں. ہاں کچھ غلط لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ تو ہر فیلڈ میں، کچھ ڈاکٹر غلط بھی ہوتے ہیں، کچھ حکیم غلط بھی ہوتے ہیں، تو کچھ مولوی غلط بھی ہوتے ہیں. یہ تھوڑی کہ سارے مولوی. نہ کبھی یہ لوگ کسی مدرسے میں گئے ہوتے ہیں، کسی ریلائبل مدرسے میں، نہ کبھی کسی علماء کے درسوں میں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، بس پھینک رہے ہوتے ہیں کوئی مولوی نہیں بتائے گا، کوئی مولوی نہیں بتائے گا. تو جو ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے نا یوٹیوب پہ کہ یہ بات آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا، فوراً چینل کو ان سبسکرائب کر دو. بولو یار کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لائے، یہ بہت بڑا پھینکو ہے، اس کے پاس وہ علوم ہے میڈیکل سائنس کے کہ جو علوم آج تک کسی ڈاکٹر کو خواب میں بھی نہیں پتا چلے. تو میڈیکل سائنس کا علم یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، وہ کامن ہے، وہ سب چیزیں سب کو پتہ ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جدید تحقیق پتہ نہیں کیا کیا جدید تحقیق کے نام پہ آ رہا ہے. انسان پرانا ہے یا جدید ہے؟ تو پرانی تحقیق زیادہ اچھی ہے، وہ تجربے سے گزر چکی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو غیر مسلم بھی نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. ان کمنٹس میں ہاں ایک تو یہ اعتراض کرتے ہیں مولانا لوگ گھوم رہے ہیں، تو بھائی اپنے بچوں کو بنا دو مولانا. بعض کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بھی ایسا بنے. بھائی آپ کوشش کرو آپ کا بچہ نیک بن جائے، انسان کا بچہ بن جائے، کسی کی عزت شہرت دیکھ کے کبھی دھوکے میں نہ ہو. جس کو عزت شہرت ملی اس کو شریعت حکم دیتی ہے دھوکے میں نہ ہو، تو اس کی عزت دیکھ کے آپ کیوں دھوکے میں آؤ گے؟ اصل آخرت ہے، آخرت کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے. آخرت تو اللہ راضی ہے تو بھائی گمنامی کی زندگی میں کامیاب، اللہ راضی نہیں ہے تو اس قارون جیسی دولت مل جائے، فرعون جیسی حکومت مل جائے، اس دنیا کی ویلیو 2 ٹکے کی اللہ کی نظر میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو. سمجھتے ہو بات کو؟ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اب 2 ٹکے کی کیوں نہیں ہے؟ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ 2 ٹکے تو دور کی بات. ٹکے سے پھر مجھے پاکستانی کرنسی یاد آتی ہے، اتنی سستی ہو گئی ہے. ایک صاحب کل مجھے کہنے لگے ہر مال 2 روپے کا. میں نے کہا 2 روپے میں تو آج کل 2 روپے نہیں ملتا. حقیقت ہے، 2 روپے خریدنے جاؤ وہ 6 روپے کے ملیں گے آپ کو، اس لیے کہ کاغذ کی ویلیو بڑھ گئی ہے نا. 2 روپے میں جو کاغذ استعمال ہوا کرتا تھا نا، وہ آج 4 روپے سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. تو ہو سکتا ہے کل ہم بوریاں بھر بھر کے روٹیاں لینے کے لیے جائیں. پاکستان کے معاشی حالات، پھر بھی آپ پاکستان سے بھاگیں نہیں. وجہ اس کی ہے کہ یہاں اللہ نے برکت بہت رکھی ہے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں مہنگائی ڈبل ہو رہی ہے، لیکن لوگوں کی توندیں کھا کھا کے نکلتی ہی جا رہی ہیں. آج تک ہم نے غربت میں کسی کو پتلا ہوتے نہیں دیکھا. برکت ہے یہاں پہ بھائی، مہنگائی کے باوجود پتہ نہیں کیا سسٹم ہے اللہ کا. پاکستان کو اللہ نے ایسا جغرافیہ دیا ہے نا، ایسی لوکیشن دی ہے
کہ اس کا یہ بینک کرپٹ ہو ہی نہیں سکتا. ماہرین کہتے ہیں اگر وہ غلط کہتے ہیں تو پھر وہی جانے, ایسا نہ کوئی بینک کرپٹ ہو جائے میرا بیان لوگ چلا رہے ہوں کہ یہ انہوں نے کہا تھا. جو ماہرین ہیں نا وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, جو میں نے سنا ہے ان سے, کہ پاکستان بینک کرپٹ نہیں ہو سکتا. اللہ نے پاکستان کو لوکیشن ایسی دے دی ہے کہ اس کو نہ چائنا بینک کرپٹ ہونے دے گا نہ سعودیہ ہونے دے گا. کیونکہ اس کا نقصان ہوا نا تو یہ دونوں ملکوں کا کباڑا ہو جائے گا. تو ہم کتنے ہی گندے مندے ہو جائیں نا, نوچ نوچ کے بھی ملک کو کھائیں, یہ دونوں ملک ہم کے زبردستی, خدا کا واسطہ میری خاطر دو نوالے مجھ سے لے لو, تم گئے نا تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے, ہم تباہ ہو جائیں گے. کیونکہ بیچ میں ہے نا, ادھر انڈیا ہے ادھر چائنا ہے, تو چائنا نہیں چاہتا کہ ہم مریں, اس کو پتا یہ مرے تو میں بھی گیا. ادھر سعودی عرب, ہماری فوج اس کو سپورٹ کرتی ہے سعودی عرب کو. سعودیہ کو معلوم ہے پاکستان مارکیٹ سے شارٹ ہوا تو سعودیہ کا ڈیفنس مارکیٹ سے شارٹ. تو بڑے اللہ نے ایسا بنا دیا ہم کو, تبھی تو ہم بدماشی کے ساتھ گھوم رہے ہیں. یہ بالکل ایسے جیسے کسی کا قرضہ لے کے کوئی بھاگ جائے نا, قرضہ لے کے وسیم نے قرضہ لیا ستار سے اور مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, تو ستار چاہے گا ساری دنیا مر جائے, وسیم کبھی بھی نہ مرے, یہ گیا نا تو میرا قرضہ بھی قبر میں چلا جائے گا. ہم لوگ کا یہ حال ہوا اس وقت, صحیح ہے نا, ہمیں نہیں مرنے دیں گے اتنے آرام سے. ان کو پتا ہے بھائی یہ مر گئے نا, انہوں نے ہم سب لوگ سے اتنے پیسے لیے ہیں, اتنا کچھ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ گئے نا تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے. تو آپ چاہتے ہو کہ جس نے مجھ سے قرضہ لیا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے, میرے مرنے سے پہلے نہ مرے. وہ رپورٹ ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, تجزیہ نگار کہتے ہیں, بظاہر صحیح لگتی ہے, آگے اللہ ہی جانے. یہ میں امید کی لیے آپ کو کر رہا ہوں کہ بھائی جتنا بھی حالات خراب ہو جائیں ملک سے بھاگنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. بھاگ کے جاؤ گے کہاں تم, وہاں بڑے جتنا ڈالر مہنگا ہو لیکن وہ بڑا مہنگائی ہے وہاں پہ. ہاں کمانے کے لیے جاتے ہو, یہاں بھیجو پھر صحیح ہے, وہاں رہ کے بہت مسائل ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو عزت ہے, یہ جو دولت ہے, اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہے. غیر مسلم بیانات میں کمنٹس کرتے ہیں کہ ٹکا تو بہت کم کہہ دیا, اصل تو ہے ہی یہی. اصل کیا ہے؟ اصل تو پیسہ ہے. پیسہ ہے تو عزت بھی ہے, پیسہ ہے تو دبدبہ بھی ہے, پیسہ ہے تو اپنی مرضی کا کھاؤ, پیسہ ہے تو اپنی مرضی کا لائف اسٹائل. غریب ہو تو وہ ایک آیا تھا نا, بی سے بغیرت ہوتا ہے غریب, اور اے سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, اور سی سے کیا ہوتا ہے. وہ یوٹیوب کوئی آیا تھا موٹیویشنل, اس نے غریبوں کو اتنی گالیاں دی ہیں. تو اب ہمارے یہاں تو ویسے ہی غریب آدمی اور ٹھٹرنا شروع ہو گیا وہ بیچارہ, کہ ایک تو غریب ہوں, اوپر سے میں بغیرت بھی ہوں, بی سے, سی سے میں کمینہ بھی ہوں. کیسے ہوتا ہے ویسے تو کمینہ. تو اسلام کہتا ہے کہ غربت کوئی عیب بولو نہیں, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں. پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اسلام یہ کہتا بھی ہے کہ نہیں کہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈھیر پر ایک مری ہوئی بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا. بکری کا مرا ہوا بچہ, بدبودار, منتن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے جو اس کو اتنے پیسوں میں خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مرا ہوا بدبودار اس کے کون خریدے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس مردار سے بھی کم ہے. دنیا کسے کہتے ہیں؟ یہی ہے نا, دولت اور شہرت, اسی کو دنیا کہا جاتا ہے نا. اور غیر مسلم کیا کہہ رہا ہے؟ سب کچھ کیا ہے؟ یہی ہے. اور جب غیر مسلم کہتے ہیں نا دنیا سب کچھ ہے, یا جو شخص یہ کہتا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے, تو اللہ کی نظر میں اس شخص کی ویلیو بھی 2 ٹکے کی بولو نہیں رہتی, وہ بھی ویلیو نہیں رہتی اللہ کی نظر میں اس. ایک بزرگ تھے نا, ان سے کسی نے پوچھا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں, یہ انعام دینا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا تو میری لونڈی کا لونڈا ہے, میری غلام کا کیا ہے؟ غلام ہے, تو مجھے کیا گفٹ دے گا؟ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, یار مجھے اپنے غلام کا بھی غلام کہہ دیا یار, کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں چھوڑی میری.
تو بادشاہ نے بلایا جی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا دیکھو تو دنیا پرست ہے, دنیا کا غلام ہے. تو کیا ہے؟ دنیا کا غلام, دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, محبت کرتا ہے دنیا سے, اور دنیا میری غلام ہے. میں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا, دنیا میرے پیچھے, غلام آقا کے پیچھے بھاگتا ہے نا. تو میں تو اس دنیا کو لفٹ نہیں کراتا, پھر بھی میرے پیچھے بھاگتی ہے, اور جو میرے پیچھے بھاگ رہی ہے تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, تو میرے غلاموں کا کیا ہے؟ غلام. تو ان بزرگ کی نظر میں بادشاہ کی حیثیت 2 ٹکے کی بولو نہیں تھی. ہو سکتا ہے ٹکا کل اور قیمت بڑھ جائے اس کی. جب ہمارا بیان چلے گا نا یوٹیوب پہ تو ٹکے کی ویلیو ہو سکتا ہے بڑھ جائے. ہم تو ٹکے کی ویلیو گرا رہے ہیں 2 ٹکے, لیکن اس سے ٹکا اور پھیلے گا دنیا میں, ٹکے میں بزنس اور شروع ہو جائے گا. تو اب بات یہ ہے کہ میرے بھائی اللہ میاں یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں دولت سے سب کچھ آتا ہے. سب سے پہلی بات, پیسہ ہوتا ہے اپنی مرضی کا کھا سکتے ہو. غریب کھا سکتا ہے اپنی مرضی کا ہے بھائی؟ پیسہ ہوتا ہے رشتہ ملے گا آپ کو. جو ہم 4 شادیوں میں بیان کرتے ہیں وہ شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ جب پیسہ نہیں ہوگا تو کوئی لفٹ کرائے گا آپ کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ پھر اگر شادی ہو گئی آپ کی بالفرض, پیسہ ہوگا تو بیگم ساتھ میں رہے گی, نہیں ہوگا تو مارکیٹ سے شارٹ. وہ میں لطیفہ سناتا ہوں نا, گرل فرینڈ, وہ بوائے فرینڈ نے گرل فرینڈ سے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم جیسا بنگلہ تو نہیں ہے, دل میں جگہ دے سکتا ہوں. میرے پاس اس جیسی لینڈ کروزر تو نہیں ہے, پلکوں میں بٹھا کے گھما سکتا ہوں تمہیں. میرے پاس اس جیسی دولت تو نہیں ہے, تو پتنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتا ہوں. اس طرح پھینکے جا رہا تھا نا. پھر آخر میں کہتے اور تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم, تمہارے دوست وسیم کا نمبر چاہیے. اپنا نمبر پکڑو, اس کا نمبر چاہیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے سارے کام اس دنیا سے ہوتے ہیں, اس پیسے سے ہوتے ہیں, تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ یہ 2 ٹکے کی اسلام کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے؟ دیکھو ان کاموں کی ویلیو نہیں ہے اسلام کی نظر میں جو اس پیسے سے ہو رہے ہیں. ان کاموں کی ویلیو ہوتی نا تو پیسے کی بھی ویلیو ہوتی. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک طرف آپ 4 شادیوں پہ بیان کر رہے ہو, ایک طرف کہہ رہے ہو کہ پیسے سے شادی ہوتی اور شادی کی ویلیو نہیں ہے بھائی. ایک طرف آپ کہتے ہو کہ کھانا پینا فرض ہے, کھانا آتا کس سے ہے؟ پیسے سے, اور کھانے کی ویلیو نہیں ہے بھائی. کوئی بات ہوئی ہے کرنے کی؟ عجیب تضاد. اصل میں اللہ کی نظر میں نا اس دنیا ہی کی ویلیو نہیں ہے, نہ کھانے کی, نہ شادی کی, نہ بچوں کی, نہ گاڑی کی, نہ بنگلے کی. اللہ کہتا ہے میں نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے نا اس کو کر کے آ گئے کامیاب, اس کو کیے بغیر آ گئے کباب پراٹھے کھاؤ تم 4 شادیاں کرو تم, بچے ہوں تمہارے نہیں ہوں, مجھے اس سے غرض. میں نے جو کام ذمے لگایا ہے اس کی ویلیو ہے. اس کام کو فوکس کرنے کے دوران اگر پیسہ بھی آ جائے, نور اللہ نہ نور, جو کام تمہیں دے کے بھیجا گیا ہے دنیا میں وہ اصل ہے. وہ نہیں کیا تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. اب غیر مسلم چونکہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ نے کسی کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے, تو اس کی نظر میں تو لینڈ کروزر کی بھی ویلیو ہوگی, ذاتی گھر کی بھی ہوگی, سب کچھ کی ویلیو ہوگی, کیونکہ وہ یہ مان ہی نہیں رہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم آٹومیٹیکلی اتفاق سے دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہو گئے ہیں. بگ بینگ تھیوری ہے نا, دھڑنگ ہوا تھا تو اس میں وسیم بھائی بھی پیدا ہو گئے, اس ستار بھی پیدا ہو گیا, وہ دھماکہ ہوا, سورج چاند ستارے دھڑن دھڑن پیدا ہوتے ہوتے ہم سب یہ بیٹھ گئے آ کے. یعنی آخر رزلٹ تو یہی نکلا نا. اب آپ کہیں گے نا کوئی دھماکہ تھوڑی ہوا تھا جو میں ممبر پہ آگے بیٹھا ہوں, رزلٹ تو اسی دھماکے کا ہی ہے نا یہ. تو اگر یہ سب دھماکہ پٹاخے پھوٹے تھے, اور یہ میں انکار نہیں کر رہا دھماکے کا, سائنس کا نظریہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, بلکہ قرآن سے تو اس طرف اشارہ بھی ملتا ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کہ یہ زمین آسمان بند تھے ہم نے ان کو پھاڑ دیا. فتق کہتے ہیں پھاڑنے کو, ایسے پھاڑ کے الگ کیا ہم نے ان کو. اس میں اشارہ ہے. اگرچہ اس آیت کی ایک اور تفسیر کی گئی ہے کہ بارش نہیں ہوتی تھی, بارش برسائی, لیکن اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں مفسرین کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو انہوں نے بارش سے تعبیر کر دی. لیکن ظاہری مطلب یہی کانتا رتقن بند تھے ففتقناہما, ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ایسے الگ کیا ان کو.
تو دھماکہ تو عین ممکن ہے ہوا ہو بھائی، لیکن یہ ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے. شب برات کا پٹاخہ کبھی خود سے پھٹا ہے؟ بولو نا. آپ کہہ سکتے ہو ایک دن پھٹ گیا تھا خود بخود، وہ خود بخود نہیں پھٹا ہوتا، وہ ہوا ہوتا یہ ہے کہ کسی سے غلطی سے بٹن دب جاتا ہے، یا بارود رکھ کے آپ بھول گئے، وہ اتفاق سے ہل گیا. وہ اتفاق نہیں ہوتا، وہ بھی کوئی پیچھے قوت، وہ بارود بنایا گیا ہوتا ہے. اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اتنے بڑے بڑے کام یار ہم سب بن گئے، مرد اور عورت بن گئے، پھر ان کے ملاپ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، بچہ پیدا ہو کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے، وہ دھماکے کے نتیجے میں دودھ آ رہا ہے ماں کی چھاتیوں میں. یار کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے، اس کے دماغ میں یہ سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی دھماکے کے نتیجے میں انسٹال ہو گئے. بچہ پیدا ہو رہا ہے بکری کا، اسے کچھ نہیں پتا، لیکن اسے یہ پتا ہے مجھے دودھ کہاں ملے گا، یہ میری اماں ہے. مرغی انڈے دے کے اس کے اوپر بیٹھتی ہے، 21 دن تک اس کو گھماتی رہتی ہے تاکہ چاروں طرف سے ٹیمپریچر ملے. ملحد لوگ بولتے ہیں اس دھماکے کا نتیجہ ہے کہ مرغی انڈوں پہ بیٹھ رہی ہے اور اس کو اپنی چونچ سے گھما رہی ہے. ابے یار یہ سافٹ ویئر دماغوں میں انسٹال ہو رہے ہیں یار، پاگلوں والی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو غیر مسلم یہ پاگلوں والی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے یا کسی نے بنایا بھی ہے تو ہمارا ہیڈک نہیں ہے، کیوں بنایا، ایویں ہی بنا دیا بس. اس نے، بھگوان نے بنا دی، اللہ نے بنا دی، گاڈ نے بنا دی، ایویں ہی بنا دی. ہمیں کوئی اس نے ہدف دے کے دنیا میں نہیں بھیجا، ویسے ہی آ گئے ہم دنیا میں. بھگوان کو اس سے کوئی غرض نہیں تم کیا کر رہے ہو، تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا. تو یہ غیر مسلم کا کانسیپٹ ہے. اگر یہ اس کانسیپٹ کو ہم صحیح مان لینا اور میرا یہ نظریہ بن جائے، سب سے پہلے میں بیان چھوڑ کے بھاگوں گا. ایک سیکنڈ ضائع نہ کرو، پیسہ کماؤ بھائی، نوٹ چھاپو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ میں تو بھاگوں گا. ابھی تو مجھے یورپ کا ویزا بھی مل گیا ہے. میں کیا کروں گا یار یہاں، اپنا ملک، اپنا وطن، اپنی مٹی وٹی کیا کرنا ہے. مٹی کا گوبر کی تو اسمیل بہرحال آتی ہے، اچھی لگتی ہے گوبر کی اسمیل. اپنی وطن کی جو مٹی ہے نا، اس کی گٹر بغیر ڈھکن کے بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. میں تو کراچی آیا، گندگی تھی لیکن پھر بھی کچھ عجیب سی روحانیت محسوس ہو رہی تھی یار. ہم اب بغیر گٹر ڈھکن کے عادی ہو گئے ہیں. خیر، تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، اگر غیر مسلم کا یہ کانسیپٹ درست مان لیا جائے کہ یہ ہم خود بخود ہیں، آٹومیٹیکلی ہیں، تو پھر پیسہ ہی سب کچھ ہے. کیونکہ پھر مقصد ہی روٹی ہے، مقصد ہی عیاشی ہے، مقصد ہی مزے ہیں. تو مزے پیسوں کے بغیر، بولو نا. غریب کے کو تو پہلے زمانے میں تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جایا کرتی تھی کہ بیٹا غربت میں صبر کرو، ثواب ملے گا. اب غریبوں کو بھی سے بغیرت کہنا لوگوں نے شروع کر دیا، اور کے سے آگے خود آپ کہہ لیں جو کہنا چاہتے ہیں آپ. اب تو گھر میں بھی دھکے مل رہے ہیں غریبوں کو، باہر بھی بیوی سے بھی تانے، بیویاں خلا لے لیتی ہیں کورٹ سے جا کے. اور بچے ابا کو، آج کسی بچے نے بولا میرے ابا نے کچھ بنایا ہی نہیں ہمارے لیے، مجھے اتنا غصہ آیا، کم بخت تیرے ابا نے اتنا بڑا تجھے کھلا پلا کے 6 فٹ کا کر دیا ہے بھائی، اور اب تو کیا کہہ رہے میرے ابا نے میرے لیے جائیدادیں نہیں چھوڑی. کیسی بے غیرتی کی بات ہے یار. تیرا ابا تجھے پیدا ہونے کے بعد سڑک پہ پھینک کے چلا جاتا، تیری کوئی سوسائٹی میں عزت ہوتی؟ کتنا کھلا پلا دیا، خود کمانا تو بیٹھ کے. اس پہ ہو رہا ہے کہ میرے ابا نے پراپرٹی نہیں بنائی میرے لیے. صرف فضول قسم کی باتیں ہیں یار. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھو، اگر عیاشی ہے تو پھر عیاشی ہے نا سب کچھ. تو عیاشی غریب آدمی واقعی میں نہیں کر سکتا. کر تو مالدار بھی نہیں سکتا. اصل بات تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہمیں مالداروں کی عیاشی نظر آتی ہے نا، یہ عیاشی ہے نہیں. اصل میں جب انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے، یہ میں فرض کر لیتا ہوں کہ مالدار عیاشی کرتے ہیں، فرض کر لیتا ہوں. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا تو عیاشی ہوگی، غربت ہوگی تو عیاشی نہیں ہوگی. حالانکہ ایسا ہے نہیں. کیوں نہیں ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عیاشی ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی یہ بھی بتا دیتا ہوں. دیکھو انسان کی نیچر پتہ ہے کیا ہے؟ انسان کی نیچر یہ کہ جیسے ہی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس خواہش میں مزہ نہیں آتا اس کو، پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. کتنے لوگ باہر جاب کر رہے ہیں نا، گھر میں ڈالر میں پیسہ آ رہا ہے. میں ان سے کہتا ہوں جب آپ یہاں خوش نہیں ہو تو پاکستان آ جاؤ. کہتے ہیں اب ہمارے گھر والوں کو اس لائف اسٹائل کی عادت ہو گئی ہے،
اب ہم آئیں گے تو اب ان کا اس لائف اسٹائل میں گزارا نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا. کیا مطلب؟ جو پہلے ان کو جس لائف اسٹائل میں مزہ آ رہا تھا اب وہ مزہ اس میں آ رہا ہے, تو اب دونوں مزے سیم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب اگر ان کا لائف اسٹینڈرڈ نیچے کو گیا نا تو وہ مزہ کم نہیں ہوگا, وہ ٹینشن شروع ہو جائے گی, حالانکہ پہلے ٹینشن نہیں ہو رہی تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے پرانے زمانے کا جو عیاش تھے نا, بادشاہ لوگ جن کو سمجھا جاتا تھا بڑے عیاش ہیں, آج کا غریب ان سے زیادہ عیاشی کر رہا ہے. پرانے زمانے میں بادشاہ سلامت جب تخت پہ آ کے بیٹھتے تھے, ایک تو تخت ہوتا تھا وہ مولٹی فارم کا گدا نہیں ہوتا تھا. کیا خیال ہے؟ آج غریب بھی لالو کھیت مارکیٹ سے 2 نمبر گدا لے کے گھر میں ڈال لیتا ہے, وہ بادشاہ سے زیادہ نرم جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے. اور غریبوں کے پاس تو ایسے ایسے پیکج ہے نا, کہیں سے اسپرنگ لے کے جوڑ کے گدے بنا لیتے ہیں وہ. اور پھر کیا ہوتا تھا, بادشاہ سلامت آ کے بیٹھتے تھے تو پنکھے جھل رہے ہوتے تھے لوگ بیٹھ کے نا گرمی میں. ایسے ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں بادشاہ کو یہ پنکھا مل جائے نا, بٹن دباؤ اور فین گھومنا شروع, وہ تو خوشی سے مر جاتا ہے, یار کیا عیاشی ہے. تو آج غریب جو عیاشی کر رہا ہے یہ وہ عیاشی ہے جس کو بادشاہ کے زمانے میں عیاشی سمجھی جاتی تھی. کمپٹیشن کی وجہ سے غریب اس کو عیاشی سمجھ نہیں رہا ہے. وہ کہہ رہے چونکہ وسیم کے گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے, میں پنکھے پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں غریب ہوں. ابے تو پرانے زمانے کے بادشاہ کو دیکھے گا نا, وہ پنکھے پہ بھی فٹ نہیں ہوا تھا, اس کو ہاتھ کے پنکھوں سے وہ کئی دفعہ تو سر پہ لگ جاتا تھا, بادشاہ سلامت کے سری قلم کر دیا کرتے تھے وہ, یہ گستاخی کیوں کی تم نے. تو پہلے زمانے میں شہد کہیں ملتا تھا بادشاہ سلامت کو کھانے کے لیے, آج دیکھو آپ غریب لوگ بھی کھا لیتے ہیں شہد. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. عیاشی مالدار بھی نہیں کرتا, یہی وجہ ہے کہ مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ ہے. مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ. کیوں؟ غریب آدمی کو پتہ ہے میں اس سے آگے جا نہیں سکتا, وہ کمپرومائز کر لیتا ہے کہ یار اب کرائے کے گھر پہ لائف کو انجوائے کرنا ہے, W11 ہی ہمارے مقدر میں ہے, بس کسی دن W11 میں سیٹ مل جائے تو سمجھتا ہے آج میری عیاشی ہے, ورنہ اکثر پائدان پہ کھڑا ہو کے جا رہا ہوتا ہے. وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے بس یہی ہے میرے, اس کو چانس ہی ختم نا, ڈپریشن میں نہیں جائے گا وہ. مالدار میں یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس پیسہ آیا آپ کی خوراک چینج ہونا شروع, نہاری بھی کھا لی, نلی نہاری بھی کھا لی, مغز نہاری بھی, اب یار کچھ نیا ہو. پھر عیاشی شروع, لڑکیوں سے دوستیاں, شروع میں مزہ آئے گا اس کو عیاشی کا, اس کے بعد یوز ٹو ہو جائے گا ان چیزوں کا, پھر چاہے گا آگے جاؤں میں. آپ دیکھو یورپ امریکہ میں کتنی عیاشی ہے, زنا اتنا سستا ہے کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. میں یورپ میں ایک جگہ تھا, کسی نے بتایا کہ یہاں ایسے ایسے مقامات ہیں, اب مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ لوگ چلے نہ جائیں کہ یار ہمیں تو یہ تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ یار یہ تو آپ نے, یہ تو ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یعنی اتنا سستا زنا ہو گیا کہ بعض جگہ پہ لڑکی بھاگ رہی ہوتی ہے مرد کے پیچھے, مرد لفٹ نہیں کرا رہا ہوتا اس کو. میں نے کہا ہمارے محلے میں یا ہمارے علاقوں میں کہیں پتہ چل جائے کہ لڑکی خود چاہتی ہے تو آدھا محلہ جو ہے نا وہیں جا کے کھڑا ہو جائے گا, اتنے ٹھرکی ہیں. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. وہاں مرد لفٹ نہیں کرا رہا, کیا مطلب؟ اس میں تقویٰ آ گیا ہے, للہیت. تقویٰ نہیں, دل بھر گیا ہے کہ یار اب کچھ آگے کی سوچو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب کچھ اور کرو یار. تبھی تو ہومو سیکشولیٹی آ رہی ہے, لڑکوں سے بدفعلی, پتہ نہیں کیا کیا گند ہے, وہ تو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے, بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. آگے سے آگے جاؤ بس. اور پھر رزلٹ یہ کہ جب سارے پیسے کے ساری عیاشی ختم, اب کیا کریں؟ اب ڈپریشن شروع, اور پھر ڈپریشن کی گولیوں پہ سیٹ ہو جاتے ہیں. کس پہ سیٹ ہو جاتے ہیں؟ بہت سے خودکشی کرتے ہیں, بہت سے لائن لگا کے لائن میں لگے ہوئے رجسٹریشن کے لیے. کچھ ملکوں نے تو خودکشی کو لیگل کر دیا ہے کہ یار اب غیر قانونی قرار دیا تو ادھر ادھر جا کے پٹپٹاتے ہیں, پتہ نہیں کس طریقے سے چیتھڑے بیتھڑے ادھر ادھر اڑ جاتے ہیں, یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو لیگل کر دو اور رجسٹریشن کرواؤ, پیسے جمع کراؤ. تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے, ہم تمہیں مار رہے ہیں نا, تو پیسے دو اس کے, ٹھیک ہے نا. پیسے دے کے بندہ اپنے آپ کو مار, یعنی اپنی گردن اڑوا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں پھر ہم آپ کو تمیز سے, اگر آپ مرنا کیسے کائنڈلی, آپ دونوں اکٹھے ہے حقیقت ہے یہ, آپ دونوں اکٹھے مرنا چاہتے ہیں
یا الگ الگ مرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس مختلف پیکیج ہیں, گیس کے ذریعے مرنا چاہتے ہیں, کرنٹ سے مرنا چاہتے ہیں, بہت سارے پیکیجز ہیں ان کے پاس. تو بہت حساب کتاب آگے, اتنی خودکشی آسان کر دی جائے نا یہاں پر, تو بھی میرے بھائی اتنا ریشو نہیں ہوگا خودکشی کا. اور یہ غربت تھوڑے دن کے لیے ان کو دے دو تو جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے, مر جائیں گے وہ. ہم تو اتنی ٹینشن میں بھی لائف کو کیا کر رہے ہیں, انجوائے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ فرض کر لو عیاشی کرتا ہے غریب, ورنہ ہوتی نہیں ہے, ہوتی نہیں ہے. میرے پاس تو کتنے لوگ آتے ہیں, فیکٹری کا مالک ہے, کہتے ہیں مفتی صاحب ڈپریشن نہیں ختم ہو رہی. میں کہتا ہوں یار تیرے کو ڈپریشن ہے کس چیز کی؟ اور داڑھی والے, پگڑیوں والے, یا تو ہوتا ہے نا بے دین, تو آدمی کہتا ہے تم دین پہ نہیں چلتے, پگڑی بھی ہے, داڑھی بھی ہے, فیکٹری کا مالک ہے, مفتی صاحب ٹینشن ہے یار. بھائی تجھے کس چیز کی ٹینشن؟ بیوی تنگ کر رہی ہے؟ نہیں بھائی بیوی بھی تنگ نہیں کر رہی. ابے تجھے بچے تنگ کر رہے ہیں؟ نہیں جی بچے اتنے ہیں ہی نہیں کہ تنگ کریں. مالداروں کے تو ایک دو ہوتے ہیں, انہیں کیا تنگ کریں گے یار. ہم لوگ کے ہول سیل کے حساب سے کچھ تنگ کریں تو سمجھ بھی آئے یار, ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کے بچے بہت ہوتے ہیں. تو ایک آدھ ہوتے ہیں کہ نہیں جی بچے بھی تنگ نہیں کر رہے, تو مہنگائی سے پریشان ہو, حضرت میری فیکٹری ہے, مجھے مہنگائی پہ میرے پہ کیا اثر پڑا. تو کیوں پریشان ہے؟ کہہ رہے یہی تو نہیں سمجھ میں آ رہا پریشان کیوں ہوں میں. تو ان سے پتہ ہے کیا کہتا ہوں میں؟ کہتا ہوں اصل میں آپ نے نا اس فیکٹری سے دل لگا لیا ہے, اس دنیا کو آپ نے کیا کر دیا ہے. آپ دیندار, گیٹ اپ ہے آپ کا دینداروں والا, آپ دیندار ہو نہیں. دنیا کے گٹر دل کے اندر ابل رہے ہیں, محبت ہے دنیا سے. وہ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے, کہتے ہیں ہمیں ہر وقت لاشعور میں خوف رہتا ہے کہ یار یہ کہیں بند نہ ہو جائے, یہ کہیں چھن نہ جائے, کہیں دیوالیہ نہ ہو جائے. ایک لاشعور میں کیا ہے. ایک بندہ میرے پاس آیا, کہنے لگا مفتی صاحب پتہ نہیں لاشعوری طور پر ایک ٹینشن ہوتی رہتی ہے جو سمجھ میں بھی نہیں آ رہی. صحیح ہے نا, ایک خوف ہے. میں نے کہا یہ خوف اس لیے ہے کہ جس چیز سے انسان کو عشق ہو جاتا ہے نا, عشق کی علامت یہ ہے کہ اس کے چھننے کا ایک خوف سوار ہوتا ہے انسان پر. یہ بھی عشق کی ایک علامت ہوتی ہے. ہر وقت ڈر لاشعور میں, کہ تبھی اس کو منانے کی فکر میں لگا رہتا ہے نا. دیکھو لڑائیاں وہیں ہوتی ہیں جہاں محبتیں ہوتی ہیں عام طور پہ. کیوں؟ ذرا سی بیگم نے الٹی بات کہی, آپ کو ڈر لگا کہ یار شاید یہ میری عزت نہیں کرنا چاہ رہی اب, حالانکہ اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا, اس کے منہ سے ویسے ہی کوئی کلمہ نکل گیا ہوتا ہے کہ آپ وہ ہو, ویسے نکل گیا ہوتا ہے مذاق میں. آپ کو محبت ہوتی ہے, آپ سیریس لے جاتے ہو, یار اس کا مطلب یہ مجھے رسپیکٹ نہیں دے رہی, حالانکہ میں نے اتنا خرچہ کیا, حالانکہ میں اس کو ہنی مون پہ لے گیا, حالانکہ میں نے کیا, یہ مجھے عزت نہیں دے رہی. اب آپ کا میٹر کیا ہوگا؟ شارٹ. پھر آپ اس کو ڈانٹو گے تو اس کو بھی چونکہ محبت ہے, وہ کہے گی یار محبت تو اتنی کو بہت تھی, اور یہ مجھے ایسی بدتمیزی سے بات کیوں کر رہے ہیں, اس کا مطلب ان کو مجھ سے محبت. ایک لاشعوری خوف ایک دوسرے کا نا, وہ شیطان پھر کیا کرتا ہے آپس میں لڑوا دیتا ہے, حالانکہ دونوں محبت کر رہے ہیں ایک دوسرے. ایک خوف ہوتا ہے کہ یار ایسا تو نہیں کہ کہیں کوئی اس کے دل میں نیگیٹو آ رہا ہو میرے بارے میں. تبھی دیکھو وضاحتی بیان بہت دے رہے ہوتے ہیں آج کل. میاں بیوی جب بھی ایک دوسرے سے کوئی بات کریں تو پھر اس کا مطلب بتا رہے ہوتے ہیں اگلے جملے میں. کوئی بھی جب بات ہوتی ہے نا میاں بیوی, کبھی کوئی الٹی بات کرے تو پھر شوہر ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے, پورے ایک ایسے لکھتا ہے اس کے اوپر, مضمون لکھتا ہے کہ ایکچولی میں نے جو یہ جملہ کہا اس کا مفہوم یہ تھا, اس کا مطلب یہ تھا, اس کا مطلب میرا یہ مطلب نہیں تھا. وہ کہتی یہ مطلب نہیں تھا. پوری بحث اس پر ہوتی ہے, ڈیبیٹ کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ ہاں جی آپ کے منہ سے جو جملہ نکلا وہ غلطی سے نکلا تھا, اور اس کا وہ مطلب نہیں تھا جو ہماری سمجھ میں آ رہا تھا. یہ ہو رہا ہے. اور پھر جب بیگم کے منہ سے کوئی غلط جملہ نکلا تو پھر وہ جو ایکسپلین کرتی ہے نا, اف ماشاء اللہ اتنی ڈیٹیل میں, کیونکہ خواتین مرد جتنا ایکسپلین کرتے ہیں خواتین اسے ڈبل ایکسپلین کرتی ہیں. 2 خواتین 20 سال جیل میں رہیں اکٹھی, باتیں کرتی نہیں. جس دن رہائی تھی انہوں نے کہا کچھ باتیں رہ گئی ہیں, دوبارہ ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ ہم کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ دوبارہ انشاءاللہ. تو وہ پھر ایکسپلین کرنا شروع کرتی ہیں, او لمبی ایکسپلینیشن. میں ایسے جوڑوں سے کہتا ہوں یار مٹی پانا سیکھو. پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ. گھر جبھی چلے گا جب کیا کر دیا جائے, بول دیا. اب نہ کسی سے سوری کروانے کی ضرورت ہے, بھائی منہ سے نکل گیا چلتا ہے یار. جب گھر میں رہتے ہیں تو الٹے جملے بھی نکلتے ہیں, سیدھے جملے بھی نکلتے ہیں. الٹا نکلے تو خود ہی سیدھا کر لیا کرو اس کو کہ ایکچولی ان کا مطلب اصل میں میرے میاں کا یہ مطلب نہیں تھا,
بیوی الٹا جملہ نکالے تو آپ خود ہی کہہ لیں کہ ایکچولی اصل میں اس کا مطلب کیا تھا، یہ تھا. تو خوب سمجھ لیں. میں نے ان سے کہا، میں نے فیکٹری کے مالک سے، ایسے بہت کیسز ہیں، میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے نا اس فیکٹری کو دل دے دیا ہے. ہونا یہ چاہیے، دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی نظر میں اس فیکٹری کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نہ. کہتے ہیں یار 2 ٹکے کی اتنے تو سارا کچھ اسی سے، یار آپ ٹکے ٹکے کی باتیں کر رہے ہو یار. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا روزانہ بیٹھ کے سوچا کرو. اچھا وہ میں سوچنا کیا، وہ تو میں ابھی کیوں ویلیو نہیں ہے 2 ٹکے کی وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا نا. تو دیکھو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آج دلوں کا سکون بھی اس لیے ختم ہوا، پیسہ آنے کے باوجود بھی سکون مارکیٹ سے شارٹ. جس کام کے لیے بنائے گئے تھے جب اس میں لگو گئی نہیں تو سکون کیسے ملے گا؟ فٹ بال ہے، فٹ بال کھیلنے کے لیے آپ اسے کاٹ کے اس میں پانی پی رہے ہو، ہے بھائی یہ فٹ بال کے ساتھ ناانصافی ہے یا نہیں ہے؟ نہ پانی صحیح طرح سے پیا جائے گا، پانی گرے گا بھی، جراثیم بھی ہوں گے اس کے اندر. اور گلاس سے آپ فٹ بال کھیلنا شروع کر دو. گلاس جس کا کام تھا پانی ڈال کے پیا کرو، کمپنی نے بنایا اس لیے، آپ نے اس سے کیا کھیلنا شروع کر دیا؟ فٹ بال. تو دنیا کہے گی نا ابے تیرے پاؤں بھی زخمی ہوں گے اور یہ ٹوٹے گا بھی، تجھے نیا گلاس خریدنا پڑے گا. 20 قسم کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. دنیا میں اصول ہے کہ جس کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہو، بنانے والا اگر عقل مند ہے، بنانے والا بے وقوف ہے، بنانا کس کے لیے تھا، بنا کسی اور کام کے لیے دیا، وہ تو پھر الگ بات ہے نا. فٹ بال کمپنی کوئی بے وقوف تھی، اس نے ایسی چیز بنا دی جو فٹ بال کے میں استعمال ہی نہیں ہو سکتی، وہ تو پھر کمپنی کا قصور ہے نا. بنانے والا اگر عقل مند ہو، اس نے کسی چیز کو کسی چیز کے لیے بنایا تو وہ چیز اس کے علاوہ جب کسی اور کام میں استعمال ہوگی تو ڈسٹربنس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مسائل کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کھڑے؟ بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس سے. سب سے پہلے تو انسان کی نیچر متاثر ہوگی، آپ کا دماغ متاثر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا، ہمیں بتا دیا کس سے کتنی محبت کرنی ہے اور کتنی محبت کی تمہیں اجازت نہیں ہے. یہ اللہ نے بتا دیا ہے. اگر اللہ کی گائیڈنس کے بغیر ہم چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دیں تو جیسے بچہ ماں باپ کی گائیڈنس کے بغیر چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دے تو برباد ہو جاتا ہے. ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا یہ شہد ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ چاکلیٹ ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ پراٹھا ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ سموسا ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ چرس ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ ہیروئن ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ زہر ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. یہ سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ حالانکہ دل تو بچے کا کرتا ہے یار تھوڑا چرس بھی چکھ کے دیکھ لو، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پھر اگر چاکلیٹیں زیادہ کھانا شروع کر دے تو پھر ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تمہارے پیٹ میں جو اتنے کیڑے ہیں نا، جو اصل میں تمہارے ابا کے تھے، تو تمہارے جو پیٹ میں اتنے کیڑے ہیں وہ چاکلیٹیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں. اب چاکلیٹ سے محبت نہیں کرو. وہ پھر بھی کہہ رہا نہیں میں کھاؤں گا، تو مر جائے گا نا ایک دن. تو جیسے ماں باپ گائیڈ کرتے ہیں کہ کس چیز سے تمہیں محبت کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے، اس گائیڈنس کے بغیر بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اپنا بیڑا غرق کر لے گا. وہ چیزوں میں اٹریکشن کو دیکھ کر وہ دیکھے گا جو چمکتی ہوئی چیز ہے اس کی طرف جاؤ، وہ پیکنگ کو دیکھے گا. یہی حرکت بڑے ہو کر انسان کر رہا ہوتا ہے. خدا اس کو بتائے گا، اللہ بتاتا ہے ابے بھائی یہ چیز میں اٹریکشن بہت ہے، دل لگانے کی نہیں ہے، یہ اٹریکٹیو ہے دیکھنے میں، دل لگانے کی نہیں ہے. یہ ٹائم پاس کرنے کی چیز ہے، دل لگانے کی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دل کس سے لگانا ہے؟ دل لگانے کی کیوں نہیں ہے پہلے یہ بتا دوں میں. دل لگانے کی اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے، ختم ہونے والی اور بولو فنا ہونے والی. دوسری اس کے اندر خرابی ہے آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی، آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو کمپنی نے کہیں بھیجا، کوئی کمپنی کا کوئی پروجیکٹ ہے، کسی جنگل میں اس نے بڑا ہوٹل بنانا ہے. رہائشی ہوتے ہیں نا ہوٹل، بڑے بڑے مالدار لوگ آتے ہیں جی شیروں کے بیچ میں ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں. مالداروں کے شوق بھی عجیب عجیب ہوتے ہیں کہ ہم شیروں کے بیچ میں ذرا ہوٹل ہو، بیگم کے ساتھ ہم یہاں لائف کو انجوائے کریں، چاروں طرف چیتے لومڑی شیر گھوم رہے ہو. ہوتا ہے ہیں
بہت ساری دنیا میں سمندر کے بیچ میں ہوتا ہے, سمندر کے کنارے پر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. کمپنی نے آپ کی کمپنی نے آپ کو بیرون ملک بھیج دیا اور آپ کو کہا کہ آپ, ہمارا ایک پروجیکٹ ہے, آپ یہ جو ہم نے 200-250 یا 4000 یا 1000 افراد بھیجے ہیں, ہمارا ہدف یہ ہے کہ یہاں ہم نے ہوٹل کی تعمیر کرنی ہے. ایک ہوٹل بنے گا, ایک خوبصورت عمارت بنے گی, پھر اس میں کمپنی کا بزنس ہوگا. تو آپ کو پروجیکٹ دیا, آپ کے پیسے بھی متعین کر دیے کہ بھئی یہ پروجیکٹ میں کچھ پیسے ایڈوانس لے لو, اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو 1-1 کروڑ روپے, بولو نا, پکڑا دیے جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر کمپنی نے جب آپ کو بھیجا تو کمپنی کو پتا تھا یہ انسان ہے, یہ بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے. تو کمپنی نے وہاں کیا کیا کہ آپ کو کچھ پیسے دیے, بھئی یہ وہاں سموسے کا انتظام بھی ہوگا, ڈاکٹر کا انتظام بھی ہوگا, سوئمنگ پول بھی ہوگا, تھک جاتا ہے انسان, جاگنگ کا انتظام بھی ہوگا, ایک جم وم بھی بنا ہوا ہوگا, کیونکہ لمبا پروجیکٹ ہے 4-5 سال کا. تو یہ سارے لوازمات, اور جو ہے کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں ان کی شادی کا بھی, اگر انسان کے بچے ہوں گے وہ, ان کی شادی کا بھی انتظام ہو جائے گا, اور جو میرڈ ہیں وہ اپنی بیگم کو بھی وہاں لے جا سکتے ہیں. تو یہ سارے لوازمات کے ساتھ آپ کو وہاں بھیجا گیا. آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا یہاں تو سموسے کا بھی انتظام ہے. بھائی آپ کو سموسے بہت پسند تھے, آپ سموسے کھانے کے لیے سارا دن سموسے کی کینٹین پہ بیٹھے رہتے ہیں آپ. مینیجر آتا ہے, یار تو انجینئر ہے, تیرا کام ہے نقشہ بنانا, تو نقشہ تو بنانا, ایک لکیر ہی اب تک تو نے کھینچی. آپ کہہ رہے ہم بھیجے نہیں گئے, ہم یہاں سے دریافت ہوئے دھماکے کے نتیجے میں. ایک کروڑوں سال میں ایک میں وجود میں آیا ہوں, تو مجھے چونکہ لائف کو انجوائے کرنا ہے, تو میں یہاں بیٹھ کے کیا کھاؤں گا, سموسے کھاؤں گا. پھر جناب گول گپے والا گزرا, پھر گول گپے پہ دل آ گیا آپ کا. پھر آپ نے سوچا یار پراپرٹی خریدنی چاہیے, یہاں پہ بڑی اچھی جگہ ہے, ہوٹل بھی بن رہا ہے اڑوس پڑوس میں, تو پراپرٹی کے لیے پیسہ چاہیے. تو آپ نے کیا کیا, اس کنٹری میں ٹیکسی چلانا شروع کر دی پیسے کمانے کے لیے, تاکہ میں کیا خریدوں یہاں پہ, بولو نا, پراپرٹی خریدو. یہ سارے کام آپ کر رہے ہو. آپ کی 1 دفعہ شکایت گئی, 2 دفعہ شکایت گئی. بھائی بندے کو جس کام کے لیے بھیجا تھا, ویزا لگوایا تھا, یہ کمپنی نے لگایا تھا, تمہیں اپنے ویزے پہ تھوڑی تم اس جگہ آ سکتے تھے. کمپنی کی طرف سے 1 لیٹر آیا, 2 لیٹر آیا, 3 لیٹر آیا. کمپنی نے کہا بندہ یار بڑا قابل ہے, ہمیں یہ بندے کی ضرورت ہے. اس لیے کمپنی نے پھر بندے بھیجنا شروع کر دیے. وسیم بھائی کو بھیجا, جا کے اس کمبخت کو سمجھاؤ, سموسے تو کھا, تیرے کو ہم منع نہیں کر رہے, تو جس کام کے لیے آیا اصل فوکس اس کو کر, بعد میں اتنا پیسہ ملے گا اپنی سموسے کی دکان کھول لینا تو بیٹھ کے. اور پراپرٹی کیا, تو ایک ابھی ٹیکسی چلا کے ایک پراپرٹی, اتنا پیسہ ہم تجھے دیں گے, بحریہ ٹاؤن آدھا تیرے نام کر دیں گے ہم. تو کام کو تو فوکس کرنا. کمپنی نے ایک بندہ بھیجا, دوسرا بندہ بھیجا, اب بندے آ کے اس کو سمجھا رہے ہیں, ان بندوں کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے. کمپنی اپنا خرچہ کر کے بھیج رہی ہے, جہاز کا ٹکٹ, ریٹرن ٹکٹ دے کے, کہ یار اس بندے کو جا کے سمجھاؤ, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا, ہمارا پیسہ اس پہ لگا اتنا, یہ اپنا کام کر کے نہیں آیا نا, اس کو جیل میں ڈالیں گے ہم. اس سے ایگریمنٹ ہوا ہے ہمارا, معاہدہ ہوا ہے اس سے ہمارا, اور ہم نے اس معاہدے کی بیس پہ اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے, اس کو ہائر کیا ہم نے. اب ایک بندہ آیا سمجھانے کے لیے, آپ کہہ رہے تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تجھے کمپنی نے بھیجا ہے. وہ کہے کہ تو اس کو چھوڑ, میں بات صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. آپ کہیں بات کو چھوڑ, تیرے پاس کیا دلیل ہے, وہ کارڈ دکھا رہا ہے, وہ جہاز کا ٹکٹ دکھا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں تجھے مانتا ہی نہیں, جا, میں مانتا ہی. یہ مولویوں کی باتیں ہیں. یہ کس کی باتیں ہیں؟ یہ اصل میں دنیا کے مزے, یہ ہمیں سموسے نہیں کھانے دے رہے, اصل مسئلہ یہ ہے. یہ ہمیں پکوڑے نہیں کھانے دے رہے, یہ اصل میں لائف کو انجوائے نہیں کرنے دے رہے. پھر دوسرا کمپنی نے بندہ ہائر کیا, اس کو بھیجا, یار جا کے اچھا بھلا آدمی ہے, سمجھا یار, پتہ نہیں اس کا دماغ کھسک گیا ہے, کیا ہو گیا اس کو. اب جو اس کو سمجھانے کے لیے آ رہا ہے, بجائے اس کے کہ مانے, یہ الٹا اس کو کہہ رہا ہے تیرا دماغ کھسک گیا ہے, تو پاگل ہو گیا, مجھے سموسے نہیں کھانے دے رہا, تو مجھے پلاٹ نہیں خریدنے دے رہا, تو مجھے پیسے نہیں کمانے دے رہا. تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی ہمارا کام تھا بتانا. اصل میں تو چونکہ بھیجا گیا ہے, اور یہ ویزے جو ملا ہے نا, یہ کمپنی جب تیری کمپلین ایمبیسی میں کرے گی, تیرا ویزا ختم, اور اسی وقت تجھے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. تیری ساری پراپرٹی, تیرے سارے پلاٹ, تیرے سارے پکوڑے اور تیرے سارے گول گپے اور سموسے دھرے کے درے رہ جائیں گے. اور کمپنی نے لاسٹ وارننگ دی ہے, اس کے بعد بھی اگر تو انسان کا بچہ نہیں بنا, تو نے اپنے کام کو فوکس نہیں کیا,
تو تجھے واپس بلا کے جیل میں ڈال دیں گے ہم, کیونکہ تو آیا نہیں ہے, تجھے بھیجا گیا ہے, تیرے اوپر تیرا کنٹرول نہیں ہے. پھر بندہ آیا اگلا, اس نے آخری وارننگ کمپنی نے دی, تو بندہ آخر میں آ کے کہتا ہے, اس کو اب سمجھا رہا ہے, دیکھ بھائی تو انسان کا بچہ بن جا, تو چھوڑ دے یہ سموسے کھا, ہم تجھے منع نہیں کر رہے, لیکن فوکس کس کو کر, تو اس پروجیکٹ کو فوکس کر, اس پہ تجھے بہت پیسہ ملے گا, عزت بھی ملے گی. تو پھر جواب میں کہتے ہیں, ابے بھائی ایسے بھی میں ٹیکسی چلا رہا ہوں, اتنا پیسہ, اتنے سموسے, میں ابھی پلاٹ خریدوں گا. تو کیا کہے گا, ابے بھائی میری نظر میں اس پلاٹ اور اس پروجیکٹ جو تو کام کر رہا ہے نا, اس کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نہیں ہے. اب جیسے ہی 2 ٹکے کا لفظ بولا, فوراً کمنٹس آنا شروع, ابے کیوں 2 ٹکے کی نہیں ہے یار, میں پراپرٹی خرید رہا ہوں, کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے, سموسا کھا کے دیکھ مزہ نہ آئے, پیسے واپس. 2 ٹکے کی ایک سموسا 4 ٹکے کا ہے, تو کہہ رہا 2 ٹکے کا نہیں ہے. تو جواب میں کیا کہے گا, بیٹا جب کمپنی کا آرڈر آئے گا نا کہ چل بے واپس آ جا, تو تجھے پتا چلے گا کہ جہاں تو نے انویسٹمنٹ کی ہے نا, وہ جگہ تیری بولو نا ہے نہیں. تیری جگہ وہ ہے جہاں سے کمپنی نے تجھے بھیجا ہے, اس ملک کا باشندہ, اور وہاں تیرا ٹھکانہ, پولیس والے تجھے ایئرپورٹ پہ اریسٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں تو بنا لے بیریا ٹاؤن, یا تو اپنی مرضی سے آیا ہوتا نا, اپنے ویزے پہ آیا ہوتا, پھر بناتا یار پراپرٹی, بناتا, سلپ ہو جاتا, بھاگ جاتا, جو مرضی کرتا, آخرت میں دیکھا جاتا, یا کوئی پکڑائی میں آ جاتا تو آ جاتا, نہیں آتا تو عیاشی کر لیتا. تو کمبخت, تو کس خوش فہمی میں ہے, تیری حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے. تو پانی سے قطرے سے پیدا ہوا ہے, تجھے بھیجا گیا, پیدا کیا گیا, تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا گیا, آسمان سے بارشیں برسائی گئیں, زمین سے نباتات اگائے گئے, پھر سوکھا چارہ جانوروں کو کھلایا گیا, ان سے چکنا گاڑا دودھ تیرے لیے نکالا گیا. سوکھے چارے کو رگڑ کے دیکھو, ایک تیل کا قطرہ نہیں ہے. وہ جب گائے کھاتی ہے, کیسا چکنا گاڑا دودھ اس میں سے پیدا ہوتا ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. قرآن کہتا ہے ہم سوکھا چارہ انسان کے لیے جانوروں کو کھلاتے ہیں. اس چارے کو جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ کہ اس میں تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ, سائنسدان کہے گا سوکھی گھاس میں سے چکنائی نہیں نکلتی, تبھی کولیسٹرول کے مریضوں کو سبزیاں کھلائی جاتی ہیں, اس میں چکنائی نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں انسان تجھے میں نے دنیا میں بھیجا, تو دھماکے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا. منی کا قطرہ غلیظ قطرہ تھا, تجھے میں نے عزت دی. فجعلہ نسبا وصہرا, جب پیدا ہوا ددیال نے بھی خوشی منائی, ننیال نے بھی خوشی منائی. پھر جب بالغ ہوا ایک اور خاندان لگا دیا جس کو سسرال کہا جاتا ہے. ان 3 خاندانوں میں تیری عزت دی, اتنا پروٹوکول میں نے تجھے دیا. جیسے ایئرپورٹ پہ گئے ہو نا, لوگ ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں, آپ کو کمپنی نے بھیجا, وہاں عزت ہو رہی ہے, اور آپ وہاں جا کے کس میں لگ گئے, گولے گنڈے کھانے میں لگ گئے آپ. ایسا پروٹوکول اللہ نے انسان کو دیا. پیدا ہوا, آسمان سے بارشیں, الم نجعل لہ عینین, دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی اللہ نے, ولسانا وشفتین, زبان دی, ہونٹ دیے, کیسی خوبصورت باڈی انسان کی بنائی گئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین خوبصورت انداز سے پیدا کیا. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض, کمپنی نے تو آپ کو صرف سموسوں کی دکان کھول کے دے دی تھی, 2-4 ڈاکٹر بٹھا دیے. اللہ کہتے ہیں جب میں نے انسان کو دنیا میں بھیجا, جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمین میں, سب کا سب تیری خدمت میں لگا دیا میں نے. ساری کائنات تیری خدمت کرے گی. سورج تیری خدمت کرے گا, مشرق سے نکلے گا مغرب میں غروب ہوگا. چاند تیری خدمت کرے گا, ستارے تیری خدمت کریں گے, جنگل کے جانور تیری خدمت کریں گے. تو جب گوشت کھانا چاہے گا لاکھوں کروڑوں بکروں کو ذبح کر دے گا, ان سے زندگی کا حق چھینے گا. تو جب چاہے گا سمندر سے لاکھوں ٹن کروڑوں ٹن مچھلیاں سے زندگی کا حق چھینے گا. آپ فشری میں جا کے دیکھو, کراچی کے ساحل پر روزانہ سمندر انسان کو ایسے رز نکال کے پھینک رہا ہے, لے جا بھائی, مچھلیاں نکل رہی ہیں, انسان دبا کے لانچوں سے مچھلیاں نکال رہا ہے. مچھلی زندہ چیز ہے, اس سے زندگی کا حق انسان چھینتا ہے اپنے زبان کے چٹخاروں کے لیے. خدا نے کہا چھین لو اس سے حق. کیوں؟ میں نے کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے پیدا کیا. آپ اس سے نکالتے ہو, تجارت بھی کرتے ہو, بزنس بھی کرتے ہو, ساری فیسلٹیز حاصل کرتے ہو. اربوں کھربوں مرغیاں روزانہ ان کی گردنیں کٹتی ہیں, ان سے زندگی کا حق چھینا جاتا ہے تاکہ ان کا گوشت انسان کی خوراک کا حصہ بنے. لاکھوں کروڑوں بچھڑے ذبح ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پر, جس کا گوشت انسان کی خوراک کا حصہ بنتا ہے.
پوری کائنات انسان کی خدمت میں لگا دی اللہ نے. پھر اللہ کہتے ہیں میں نے تیرے لیے ایک اور کام کیا, تجھے یا تو مرد بنایا یا عورت بنایا, تاکہ مرد ہو تو عورت کی طرف رغبت, عورت ہو تو مرد کی طرف رغبت, تاکہ دونوں کا ملاپ سے دونوں کو ذہنی سکون ملے, اور پھر تجھے اولاد ملے, تیرا خاندان آباد ہو. یہ نعمت بھی میں نے تیرے اوپر کی. آپ نے کیا کیا؟ غیر مسلم نے کیا کیا؟ اس نے بولا یار ساری کائنات میری خدمت کر رہی ہے, آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں. پھر فالق الحب والنوا, اللہ کہتے ہیں یہ زمین تجھے ایسے روزی دے گی, تو ایک آم کی گٹلی زمین میں ڈالے گا نا, میں نے تیری خدمت کے لیے ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے, اس گٹلی سے ایک پودا نکلے گا, پھر وہ پودا بڑا ہوگا, پھر تناور درخت بنے گا, پھر اس درخت کے پھول آئیں گے, ان پھولوں پہ سینکڑوں اسی طرح کے آم پیدا ہو جائیں گے, اور ہر آم کے اندر ایسی گٹلی ہوگی. ایک گٹلی دے کے تجھے زمین پہ بھیج رہا ہوں, یہ اگاتا جا اور کھاتا جا. لیکن کرنا کس چیز کو؟ یہ ساری نعمتیں تیرے لیے مسخر ہیں, تو کسی اور کام کے لیے بنا ہے. انہی میں پڑھ کے خدا کو بھول مت جانا, تو کسی اور کام کے لیے بنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, تو نے مجھے راضی کر کے آنا ہے. یہ پروجیکٹ میں نے تجھے دیا ہے, میری عبادت کرنی ہے, مجھے خوش کرنا ہے. تیرا اصل کام یہ, اس دنیا سے تو نے دل نہیں لگانا, انہی عام اور انہی سموسوں پکوڑوں میں الجھنا نہیں ہے تو نے, کہ بحریہ ٹاؤن میں میرا پلاٹ, اور احسن آباد میں میرا پلاٹ, اور فلانی جگہ میرا پلاٹ, اور میری گاڑی ہے. تو بے وقوف اور پرلے درجے کے احمق لوگوں کا کام ہے کہ جو چیز آپ کے لیے مسخر کی گئی تھی, جو لونڈی تھی آپ کی, جو غلام تھی, آپ اسی کو دل بیٹھے, وہ تو آپ کی خدمت کے لیے. اس کو غلام بنا کے رکھو, اس کو اپنا باپ بنانے کی کوشش مت کرو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو بتاؤ, کمپنی نے جب بھیجا تو اس نے کہا بھائی تجھے ہم نے بھیجا ہے, تو خود تھوڑی آیا ہے. اب کوئی عقل مند جا کے اس کو سمجھا رہے ابے اس پلاٹ کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کام کو فوکس کر. وہ کہہ رہے دیکھو کروڑوں روپے کے پلاٹ کو کیا کہہ رہا ہے, 2 ٹکے کا نہیں, اور جواب میں کہہ رہا تو نکالنا 2 ٹکے ملتا ہے دیکھتا ہوں. تو عقل مند کیا کہے گا؟ بیٹا جب تجھے واپس بلائیں گے نا, اور جب یہ چیزیں تجھ سے چھینی جائیں گی, پھر تجھے پتا چلے گا کہ یہ واقعی 2 ٹکے کی, بولو, نہیں ہے, بلکہ ٹکا 2 ٹکے کا نہیں ہے. تجھے یہ بھی انداز ہو, ٹکے لے کر آیا تھا, وہ 2 ٹکے کے نہیں ہے. کیا کریں یار, پولیس بلواؤ بھائی. بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ پولیس کا کیس ہے, سیدھا سیدھا پولیس ہی سمجھائے گی, میں آپ کو بتاؤں, یا پھر موت سمجھائے گی. اب پولیس کو کون سمجھائے گا, یہ بھی ایک نیا مسئلہ ہے. پولیس تو جب ہی سمجھائے گی نا, پولیس کی خود بھی سمجھ میں آئے گا. تو خدا کی قسم, لا الہ الا اللہ, دنیا میں اس سے بڑا احمق, اس سے بڑا بے وقوف, اس سے بڑا پرلے درجے کا گدھا کوئی نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کی ویلیو میری نظر میں 2 ٹکے سے زیادہ ہے. جو چیز چھننے والی ہے, جو تم سے لے لی جائے گی اور کفن پہنا کے بغیر جیب کے تمہیں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا. ابے چھننے والی چیزوں کو کون دل دیتا ہے میرے بھائی؟ ٹائم پاس کرو, سمجھ رہے ہو؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹھیک ہے, بحریہ ٹاؤن میں 8-10 پلاٹ ہو گئے, پیسہ ہے, ٹھیک ہے, ٹائم اچھا پاس ہو جائے گا. W11 میں سفر ہوتا ہے, پیسہ ہے تو لینڈ کروزر میں چلے جاؤ, ٹائم کیسا ہو جائے گا؟ دل ول تھوڑی دینا ہے. کیا کریں یار, دل تھوڑی دینا ہے بے فضول قسم کی چیزوں کا. یار جنازے نہیں اٹھتے ہوئے دیکھے, 35 سال کا آدمی مر رہا ہے, 40 سال کا بندہ مر رہا ہے, 45 سال کا مر رہا ہے, 50 سال کا مر رہا ہے, 55 سال کا مر رہا ہے, 60 سال کا, بہت بچ جائے گا, 80 سال میں مر جائے گا. کتنے دن رہ گئے 80 سال میں؟ آپ کہو گے بھی تو 40-50 سال ہے. میں بھائی ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے ایسے. کچھ دنوں بعد بولو گے یار پتہ نہیں یہ ہوا کیا, ہم 80 کے کب ہوئے یار, 80 کے کب ہوئے. اور یہ بھی خوش قسمت ہیں جو ہوں گے 80 کے, ورنہ میرے بھائی 30 سال 35 سال. ابھی یہ کینسر کی اسپیشلسٹ 35 سال کی, خود کینسر کی اسپیشلسٹ, پتا چلا کہ جی خود کو کینسر ہو گیا اور آخری اسٹیج پہ. تو یہ تو ہے, یہ گوروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے, سب کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ تو یہ میرے بھائی واقعی 2 ٹکے کی, بولو. غیر مسلم کو مت فالو کرو, وہ دنیا سے محبت کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے. میں جب بھی بیان کرتا ہوں کہ ذاتی گھر کوئی ضروری نہیں ہے, اتنے نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں, یہ مولوی لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں, کرائے کے گھر پہ بھی ٹھیک ہے, ذاتی گھر کی ادھر. وہ ذاتی اپنا ہوتا ہے بھائی, اپنا کیا ہوتا ہے؟ ایک نے تو میرے شارٹ کلپ پہ تبصرہ کیا, اس کو نہیں پتا تھا جو سامنے بندہ بیٹھا ہے یہ میرا دوست ہے. کہہ رہے وہ میرا ذاتی گھر والا بیان لگا کے اس کو کہتا ہے کہ ابے اس مولوی کو نہیں سنا کرو, یہ لوگوں کو الو بنا رہا ہے.
کرائے کا میرے ٹینشن ہے. مالک مکان بولے گا نکل یہاں سے, ذاتی گھر میں بھی ہے. فرشتہ بولے گا نکل. کرائے سے نکلنا آسان ہے, ذاتی سے مشکل ہے بھائی. اس میں اتنا بنیادوں میں سریا ڈال دیا, کون نکلے گا؟ فرشتے سے بولو گے تیرے باپ کا مکان ہے, پیسے دے, کروڑوں روپے میں نے پھونک دیے اس کے سریے میں. کرائے میں تو آدمی کہے گا 30,000 تھے, 25,000 تھے, اس مہینے کے دے دیے, 10-15 دن رہ گئے, چلو کوئی بڑا نقصان. بہتر تو یہ تھا فرشتہ 10 دن کے بعد آ جاتا, اس مہینے کا کرایہ تو پورا ہو جاتا نا. کیا خیال ہے؟ یہی نقصان ہوگا آپ کا. نہیں آ رہی سمجھ میں, مولوی صاحب نہیں آ رہی. او بھائی, کرائے کے گھر میں پہلی تاریخ کو ایڈوانس میں, اول تو پاکستانی کرایہ دیتا ہی نہیں ہے پہلی تاریخ, یہ بھی سہولت ہے یہاں پہ. لے کے ہی جائے گا دوسرے کا کرایہ قبر میں. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ 10 دن پہلے چلا جائے اور کرایہ 10 دن کا زیادہ. ایسا پاکستانیوں کے ہاں یہ سہولت میسر نہیں. وہ ایک LGBT کی شادی ہو گئی نا, ابھی چھوڑو یار, پھر لطیفے بہت چلتے ہیں. ابھی یار پھر وہ نا ٹک ٹاک میں بنا کے لوگ لطیفے چلاتے ہیں, پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ابھی چھاؤں میں آئے تو کبھی بڑا ٹائٹ لطیفہ ہے, ابھی میں نے سنا دیا, پھر لو میرے شارٹ کلپ میں لطیفے ہی چل رہے ہوتے ہیں. پھر وہ تو آپ کبھی آئے نا چھاؤں میں, بہت مزہ آئے گا لطیفے میں. خیر, تو بھائی چھننے والی چیز ہے یار, ٹائم پاس کرنے والی چیز ہے. ٹائم پاس کرنے کے لیے رکھو, منع تھوڑی کیا اسلام نے کہ گاڑی نہیں رکھو. پیسے ہیں رکھ لو یار, نہیں ہے 2 ٹکے کی ویلیو. بولو, جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے نا, یہ تھوڑے دن میں قبر میں مرا ہوا ہوگا, پڑا ہوا ہوگا, کیڑے اس کی لاش کو کھا رہے ہوں گے. کیڑے کھا رہے ہوں گے. کیڑے زیادہ خوش قسمت ہے, کیسی کیسی چیزیں ان کو کھانے کو مل رہی ہیں. صحیح بتا دوں, وہ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے کیڑے. دوسری خبر والے پہ نا اس کو شو مار رہے ہوں گے, تیرے پاس کیا آیا؟ کہیں گے ہمارے پاس تو ایک غریب شوگر کا مریض, ہڈیاں وڈیاں نکلی ہوئی ہیں. ہمارے پاس کہہ رہے موٹا مال آیا, وہی لینڈ کروزر سے نکل کے سیدھا ادھر ہی آیا. تو یار دنیا میں خدا کی قسم اس سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے جو اس دنیا سے کیا کرے, مسافر خانہ. یہ خناس جو ہے نا دنیا کی محبت کا, نکلتا نہیں ہے. داڑھی رکھ لیں گے, پگڑی بھی آ جائے گی, شلواریں بھی آدھی پنڈلیوں تک ہو جائیں گی, تھوڑا بہت نماز روزے کی بھی پائیں. یہ جو ہے نا, جو قرآن کیا کہہ رہا ہے, صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ اتتخذون مصانع لعلکم تخلدون, کہ تم پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو چٹانوں کے اندر. کتنی محنت ہے نا اس میں, مضبوط چٹان ہے. ابے بھائی اینٹیں لے کے اوپر بنا دو, کہہ رہے نہیں ہم اندر تراشیں گے. صدیوں تک چلے, اور ابھی نشانات ہیں نا صدیوں تک وہ باقی ہیں ان کے. تو صالح السلام نے کہا کہ ایسے بنا رہے ہو جیسے ہمیشہ رہنا بھائی, جتنے دن ہے اس کے حساب سے بنا لو. کیا خیال ہے؟ ہر آدمی کیلکولیشن کرے, میرے 20 سال رہ گئے, میرے 25 سال رہ گئے, میرے 30 سال, تو اس حساب سے بنا لے یار. ویسے یار تراش کے اتنا آدھی عمر تو تمہاری گھر بنانے میں لگ گئی. صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی نا, اس کی آدھی عمر گھر تراشنے میں لگتی تھی. تو انہوں نے کہا رہ کتنے گئے؟ ہمارے ہاں گھر بنانے میں آدھی سے زیادہ عمر لگتی ہے. نوجوان کا خواب ہوتا ہے, اصل میں اس کے ابا نے بولا ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے بنا رہا ہوں, لیکن بچہ بالغ ہو کے بعد اپنے گھر کا خواب دیکھنا. ابا سے پوچھو نا آپ 60 سال میں کیوں گھر بنا رہے ہو, ابا کہہ رہے ہیں میں کیا, بچوں کے لیے. ابا کے مرتے ہی بچے پھر ایک خواب دیکھنا شروع کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے. تو ابا نے جو محنت کی اس کا فائدہ اٹھاؤ نا. وہ کہتے ہیں نہیں میں نے کیا کرنا ہے. پھر وہ کماتے 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 جب 50-55 سال کا ہوگا اور قبر کے قریب پہنچ جائے گا, اپنا گھر بنا کے تکلف کی کیا ضرورت ہے یار. چھوڑو یار, کرائے کے گھر میں نل کے ول کے توڑو, گیس بجلی کا بل بھی نہیں دو. کتنا مزہ ہے یار اس کا. مالک مکان جس کمبخت نے بیچارے نے کروڑوں روپے لے کے آ کے گھر بنایا, تم 25-30 ہزار میں فری پھکڑ کے مزے لو. حقیقت ہے وہی ہوا آتی ہے پنکھے کی یار, کرائے کے گھر میں بھی وہی اچھی لوکیشن پہ مل جائے گا آپ کو ہوا, وہ اس میں دھوپ ووپ آ رہی ہو, گٹر کے ڈھکن سامنے بند ہو, بہت ساری سہولتیں کرائے میں. میں پھر بھی کہتا ہوں اللہ نے اضافی پیسہ دے دیا نا بہت, کھانا بھی خوب کھا لیا, شادیاں بھی ہو گئیں, بچوں کی پڑھائیاں بھی ہو گئیں, صدقے خیرات بھی ہو گئے, پھر بچ رہا ہے تو ذاتی بنا لو. پھر کیا کر لو, پھر بھی اپنی نیت سے نہیں بناؤ.
کیونکہ 40 سال کے بعد تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا ذاتی واتی. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں اپنا گھر بنا. میں نے کہا یار ہم کیا گھر بنائیں گے, فضول قسم کا کام, کروڑ روپے میں گھر میں پھونک دوں, اس سے بہتر نہیں ہے میں پیرس کا ایک اور چکر لگا کے آ جاؤں. اور کیا, میں پاگل ہوں یار میں, ہم نے تھوڑے دن رہ گئے اور کتنا رہ گیا بھائی, میں پاگل ہوں یار, میں کرائے کا گھر ہے بہترین مزے سے زندگی گزار رہا ہوں, میں کروڑ روپے اس میں پھونک دوں یار. میں تو اگر پراپرٹی خریدتا بھی ہوں نا تو بیچنے کے لیے خریدتا ہوں. پراپرٹی میں اگر خریدتا ہوں نا بزنس کی نیت سے, مہنگی ہوگی بیچ دیں گے یار, آدھا پروفٹ پھر کاروبار میں لگا دیں گے, آدھا کھا جائیں گے. اور کیا ہے, نہیں یار رہنے دو یار. تو حدیث میں آتا ہے تیرا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کیا پہن کے پرانا. چلتی ہوئی ٹرین ہے میرے بھائی جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دنیا چلتی ہوئی ٹرین ہے, اس میں ہم نے نہ سیٹوں سے دل لگانا ہے, نہ کھڑکیوں سے دل لگانا ہے, نہ راستے میں آنے والے کھمبوں سے دل لگانا ہے. حقیقت ہے, کھڑکی سے دیکھ رہے اتنا خوبصورت کھمبا آیا یار, او بھائی یہ چھانگا مانگا کے باغات آ رہے ہیں, وہ زبردست یار, ابے بھائی بس چلے گئے, آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے. تو دنیا کا بھی ایسا ہی ہے, بڑے خوبصورت باغات بھی آئیں گے اور سب کچھ ہوگا, آئیں گے مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ. تو دل کی اس بات کا لگانا, ٹینشن کس بات کی لینی. ہاں میں پھر بار بار کہتا ہوں, اللہ نے بہت پیسہ دے دیا, کھاؤ پیو ساری ضرورتیں, تو چلو بچوں کے لیے کچھ پراپرٹی بنا دیں گے, مریں گے تو کچھ بچوں کے کام. اس کی شریعت میں ترغیب ہے. اس کی کیا ہے شریعت میں؟ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بہت پیسہ ہے ان کو ہے کہ بھائی پھر کچھ پراپرٹی چھوڑ دو, کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. نہیں ہے تو جیسے اللہ نے تمہیں غربت میں کھلا پلا دیا, ان کو بھی اللہ کیا کرے گا؟ کھلا دے گا. جب آپ کے پاس بھی نہیں ہے نا تو یہی ہوگا جو ان کے پاس بھی نہیں ہوگا, تو اس سے ہوگا کیا؟ وہی ہوگا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کھا پی رہے ہیں نا اور کیا ہے, تو وہ بھی کھا لیں گے. ایک نعمت سے آپ محروم ہیں کہ بچوں کے لیے فکر نہیں, تو اس سے وہ بھی محروم. بلکہ یہ نعمت نہیں ہے تو مصیبت ہے. پیسہ ہوگا تو بچوں کی فکر کہ یار اب بچوں کے لیے بھی کچھ رکھو, تو بچوں کے پاس بھی پیسہ ہوگا تو شریعت کہے گی اب اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ فکر کرو. نہیں ہوگا تو شریعت کہے گی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ بھی ٹینشن فری. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو بات اصل میں یہ ہے, ہم غیر مسلم جو نیچے کمنٹس کرتے ہیں نا پیسہ ہی سب کچھ ہے, بھائی جب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں کسی نے بھیجا ہی نہیں ہے, تم ایک دھماکے سے پیدا ہو گئے ہو, تمہارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, کوئی ہدف ہی نہیں ہے, خدا تم سے کچھ چاہتا ہی نہیں ہے, وہ پیدا کر کے بھول گیا ہے, اور یہ سب آٹومیٹیکلی خود بخود آٹومیٹک ہو رہا ہے, تو پھر تو واقعی پیسہ 2 ٹکے کی نہیں بلکہ 2 ٹکے سے کئی گنا زیادہ ہے. پھر جب یہی ہے تو پھر عیاشی کرو یار, سمجھتے ہو. لیکن کمال کی بات ہے عیاشی ہوتی پھر بھی نہیں ہے, وہ پھر ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. کوئی جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, جو جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے, خدا کی قسم پیسے کی لذت بھی وہ حاصل نہیں کر پاتا. پیسے کی لذت بھی, کیونکہ ہر وقت ایک خوف 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 کہ یار چھن نہ جائے, یار چھن نہ جائے. یہ کووڈ جب آیا ہے نا, کرونا, ہمارے یہاں تو حکومتیں عاجز آ گئی, ابے تھوڑا فاصلے سے بیٹھ جا, مر جائے گا. لوگ کہہ رہے مریں گے نا تو کیا ہو گیا حالانکہ یہ غلط سوچ ہے. جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس میں فرض ہے, شریعت نے حکم دیا زندہ رہو, یہ اللہ کا حکم سمجھ کے ہم زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ ٹینشن نہیں ہوئی. میں یورپ میں تھا نا, وہاں لوگوں نے بتایا کہ گورنمنٹ نے جتنا فاصلے کا کہا تھا نا, لوگوں نے احتیاطاً ڈبل فاصلے رکھے ہوئے تھے اس سے, کیونکہ ڈر رہے ہیں کہ جب دنیا ہی سب کچھ ہے, کہتے ہیں یار مر گئے تو ختم نا, مر گئے تو کیا ہے, ابے بھائی ختم. تو وہ ادھر سے کوئی بندہ آ رہا ہے تو بھائی تو وہیں سے مڑ جا, وہیں سے مڑ جا, وہیں سے جو کہنا ہے وہیں سے اشاروں سے سمجھا دے. اتنے ڈپریشن میں, بہت سے تو ڈپریشن سے مر گئے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں. حقیقت ہے, یہ بھی ڈپریشن ہوتی ہے کہ میں مر نہ جاؤں, اس کی باقاعدہ گولیاں کھلانی پڑتی ہیں بندے کو. تو اس خوف سے مر جاتا ہے آدمی کہ میں مر نہ جاؤں کہیں. مسلمان کو اللہ نے آخرت کے لیے بنایا, وہ اس خوف سے بولو نہیں مرتا. کہتے یار دیکھو, ہمیں اگر یقین ہو جائے نا کہ آج مر جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہے, تو میں کہتا ہوں ابھی مر جائیں فوراً, 1 سیکنڈ بھی نہ بچیں. ہم کیوں مرنا نہیں چاہتے کہ پتہ نہیں جائیں گے کہاں. مسئلہ سارا یہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال اس قابل ہیں یا نہیں کہ جنت میں جائیں. تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں تھوڑا زندہ رہ لیں تاکہ کچھ توبہ کی توفیق مل جائے, کچھ اور اچھے اعمال کی توفیق مل جائے, کچھ برائیاں اگر ہوں تو ان سے بچنے کی توفیق مل جائے. تو مسلمان تو زندگی اس لیے مانگتا ہے تاکہ جو خامیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا اس کو موقع مل جائے, ورنہ میرے بھائی یہ زندگی مقصود نہیں ہے.
مرے گا آج نہیں تو کل مرے گا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جس کے موت کا خوف نکل جائے تو وہ مرتا بھی جلدی نہیں ہے, کہ وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے نا. مرے گا کسی اور وجہ سے, ٹینشن سے نہیں مرتا پھر وہ. تو آپ کو اللہ نے میرے بھائی بھیجا ہے, ہم خود بخود نہیں آئے ہیں. جب اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ نے کہہ دیا کہ جیسے مائیں بچوں کو سکھا رہی ہوتی ہیں بیٹا چاکلیٹ مت کھانا پیٹ میں, ویسے ہی کیڑے ہیں, جب کھاؤ گے تو یہ ساری چاکلیٹ کیڑے زیادہ شوق سے کھائیں گے, ٹھیک ہے نا, اور وہ اور موٹے تازے ہو کے اب 4 شادیاں بھی کریں گے اور اپنی نسل بھی بڑھائیں گے. وہ کیڑے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بچے کے پیٹ میں, لیکن بچے کو ایسا کیڑا ہوتا ہے وہ پھر بھی چھوڑتا ہے نہیں. تو جو کیڑا بچے کو ہوتا ہے نا وہی آج انسانوں کو ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مت جاؤ, اس طرف مت جاؤ, اس سے دل مت لگاؤ, حلال استعمال کرو اور اس سے بھی دل مت لگاؤ. اتنی محبت کرو جتنی مسافروں سے کی جاتی ہے. آپ ٹرین میں بیٹھتے ہیں, کوئی خوبصورت سا دوست, بڑی زبردست پرسنالٹی, وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا, آپ کو اچھا لگا, بات چیت میں آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے, بس اتنا. یہ نہیں ہوتا کہ جب وہ پشاور اسٹیشن پہ اترا تو پھوٹ پھوٹ کے رونا, بے ہائے ہائے میرا دوست جدا ہو گیا اور ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب یار وہ وسیم بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, بڑے اچھے لگ رہے تھے مجھے, وہ ملتان پہ اتر گئے, مجھے پشاور جانا تھا, دونوں کا اسٹیشن الگ تھا, میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں, خدا کے لیے مجھے کچھ گولیاں دو. ڈاکٹر کہے گا بے وقوف پہلے تو اپنی کھوپڑی کا علاج کر. جب تجھے پتا تھا اس کا اسٹیشن ہی الگ ہے, تیرا اسٹیشن ہی الگ ہے, تو اتنی محبت تو نے کی کیوں اس سے؟ تجھے پتا نہیں تھا؟ تو یہی حساب کتاب ہے بھائی. اللہ میاں منع کر رہے ہیں بھائی مسافر خانہ ہے. دیکھو ہم سے پہلے 60-70 سال پہلے آپ کبھی کراچی کا نا لکھیں کہ 1974 میں کراچی کیسا تھا یا 1960 میں کیسا تھا, تو آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیوز آ جائیں گی, ٹانگے والے آئیں گے, کچھ برگر آئے گا, کچھ بڑا اچھا سا کراچی آئے گا پرانے زمانے کا نا, سارے جوان لوگ نظر آئیں گے. پھر آپ دیکھیں یہ جوان میں سے ایک بھی ابھی مارکیٹ میں نہیں, سارے کہاں ہیں؟ کوئی پاپوش کے قبرستان میں, کوئی سخی حسن میں لیٹا ہوا ہوگا جس کی ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اور وہ بھی خوش قسمت ہے جو لیٹا ہوا ہوگا, ورنہ گورکن پارٹس نکال کے کوئی ہو سکتا ہے گردہ غفار بھائی کے لگا ہوا اس کا صحیح بات, کوئی بھروسہ نہیں ہے. ابھی تو ڈاکٹروں نے بھی ایک کام شروع کر دیے ہیں, جیسے ہی تازہ مردہ ہو پارٹس نکال کے جس کے جو فٹ آ رہا ہے اس کے لگا دیا, چل گئی. تو مردے کا بھی تمیز سے نہیں سو سکتا قبر میں. تو آپ دیکھیں پرانے زمانے کی نا وہ ویڈیوز دیکھیں, اور پھر دیکھیں یہ سارے مارکیٹ سے کیا ہو گئے شارٹ. تو کل بہت جلد لوگ دیکھ رہے ہوں گے یار 2022 میں لالو کھیت کی مسجد میں بیان ہو رہا تھا, تو ہم نظر آئیں گے اس کو ایک بیان کر رہے ہیں, شادیوں کی باتیں, بچے پیدا کرنے کی, آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہیں. وہ پھر وہ مولوی صاحب یہ سمجھا رہے ہوں گے یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا یہ ہیں نہیں تھے ٹھیک ہے نا, کوئی پاپوش کے قبرستان میں ہے, مجھے تو قبرستانوں کے نام بھی نہیں آتے یار, سخی حسن کے قبرستان میں, کوئی فلانے قبرستان میں, کوئی فلانے قبرستان میں, سارے مارکیٹ سے کیا ہیں شارٹ. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ جس کے پاس بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ ہے نا کامیاب صرف وہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ وہ لوگ تھے جب بھی ملا کرتے تھے بولتے تھے یار تیرا سورس آف انکم کیا ہے یار, بتا یار تو کماتا کیا ہے؟ وہ کہیں گے میں ٹھیلا لگاتا ہوں, 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے, دفع ہو یہاں سے, ٹھیلا لگاتا ہے ٹماٹر بیچتا ہے, ادھر جا. اور جب کوئی ان سے آ کے ملتا تھا کہ جی میں وہ میرا بزنس ہے اصل میں تو ڈالر چھاپ رہا ہوں, میری تو فیکٹری ہے, اس کو گلے لگاتے تھے. یار سکسیس اس کو بولتے ہیں. لگتا ہے تو نے کسی موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر سن کے عمل کیا ہے. تو جواب میں کہا گا بھائی موٹیویشنل اسپیکر تو مجھ سے سیکھ کے جاتے ہیں. جیسے میں کہیں بیٹھا ہوا تھا نا مسجد میں نے تیسری شادی کی تھی اس وقت معذرت کے ساتھ, تو کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, معذرت اس لیے کہ لوگوں کی ایک نہیں ہو رہی, پھر وہ بہت شرمندہ ہوتے ہیں ایسی باتیں سن کے نا, تو میں معذرت کر لیتا ہوں احتیاطاً. میں بیٹھا ہوا تھا نا تو لڑکے میرے سامنے تو بات کرتے نہیں, جب میں نے تیسری کی نا تو کچھ لڑکے نا مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے, انہی میں ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا جو میرا ریلیٹیو تھا. ان لڑکوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرا جاننے والا ہے. اب فری ہو کے بات کر رہے ہیں, آپس میں بات کر رہے ہیں, بھائی یار یہ مولوی صاحب جو ہے مفتی صاحب کون سی حکیم سے دوائیں لیتے ہیں یار, یہ کھاتے کیا ہیں یار, تیسری شادی کر لی انہوں نے یار. دوسرا کہتا ہے ابے حکیم خود ان سے دوائیں لے کے جاتے ہیں پھینکے جا رہے ہیں, پھینکتے یار. 4 شادیوں کے لیے نا کوئی بہت پاور کی ضرورت
جو روٹی کھا رہے ہو نا یہ کافی ہے, سمجھ رہے ہو نا, یہ اللہ کی مرد کی نیچر بنائی ہے, یہ اتنا کافی ہے اس کے لیے کہ جو روٹی جو کھا رہے ہو نا آپ, ہم تو اپنی ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں, تبھی تو پھٹ رہے ہیں دھماکوں سے جا کے, پھول جاتے ہیں, گول ہو جاتے ہیں, تو انرجی زیادہ کھا رہے ہیں, تو یہ اتنا اس میں ڈرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں. اب آپ کہو گے کہ جب میں نے دنیا کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں چھوڑی تو اس میں شادیاں بھی تو آ گئی نا, بچے بھی آ گئے, تو پھر ہم چھوڑ دیں سب کچھ, مسافر خانہ یہ 4 عورتیں بھی تو چھوڑنی ہے نا اپنے, بچے ہوں گے تو وہ بھی قبر میں اتاریں گے, تو کیا ضرورت ہے بحریہ ٹاؤن میں بزنس کرنے کی, کیا ضرورت ہے ڈاکٹر بننے کی, بس یہ آخری بات, کیا ضرورت ہے انجینئر بننے کی, کیا ضرورت ہے سائنٹسٹ بننے کی, کیا ضرورت ہے بزنس مین بننے کی, کیا ضرورت ہے بچوں کا باپ بننے کی, تو چھوڑ دو, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. اب کیا کرو, جنگل میں نکل جاؤ, اللہ اللہ کرو, اللہ کو راضی کرو, مریں گے سکون سے, دنیا سے چلے جائیں گے. کیا خیال ہے؟ بعض لوگوں کو یہ بھی اشکال ہوگا جب یہ بیان سنتے ہیں, یار جب مسلمانوں کے دل میں دنیا کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہے گی تو یہ تو ترقی میں اور پیچھے ہو جائیں گے. نہیں آ رہی بات؟ پہلے ہی ہم ترقی میں اتنے پیچھے ہیں, وہ ان کی ٹرینیں دیکھو, ابھی تو میں بیٹھ کر آیا ہوں ٹرینوں میں, کراچی سے لاہور تک کا, پشاور تک کا جو سفر ہے نا, جو ہمارے یہاں طے نہیں ہوتا ٹرین میں, آدھے میں اترنا پڑتا ہے کہ میں نہیں جا رہا بھائی, میں واپس جا رہا ہوں. حقیقت میں تیز گام میں گیا فیملی کے ساتھ, کراچی سے پنڈی, فیصل آباد کے بعد مجھے وسوسے آنا شروع ہو گئے, بھائی یہیں اتر کے واپس چلتے ہیں, ہم جا ہی نہیں رہے پنڈی, اتنا لیٹ کیا ہے نا بھائی, چل لے خدا کا واسطہ چل لے. پہلے تو کراچی میں یہ ہوا کہ 4 نمازیں ہماری اسٹیشن پہ ہوئی ہیں, ظہر اثر مغرب عشاء, چلی نہیں رہی, چلی ہے تو جھاڑ پھونک دعائیں پھونکے لگا لگا کے تھوڑا ہل لے بھائی, پتہ نہیں کس, اب تھوڑا بہتر ہو گیا نظام. تو فلائٹیں کتنی لیٹ ہو جاتی ہیں. میں اپنے بچوں کو پہلی دفعہ میں نے کہا چلو جہاز میں بٹھاتا ہوں, ان کو خوش ہوں گے, تو میں نے کہا دن کی روشنی میں نا, میں نے تھوڑا مہنگا ٹکٹ لیا کہ بچے تھوڑا دن کی روشنی میں جہاز سے اڑتا ہے, ان کو اچھا لگتا ہے نا, تو تھوڑا مہنگا کیا یار. ایک دفعہ تو بچوں کو جہاز میں تو بیٹھے نا, تو ہم جب ایئرپورٹ گئے تو پتہ چلا 7 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہے. اتنی ٹینشن سے صبح کا ٹکٹ لیا, اڑے وہی رات ہی کے اندھیرے میں. سمجھ رہے, یہ الحمدللہ پیکیجز ہیں یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے نا, بہت زبردست پیکیجز ہیں. تو ہاں وہ ہم جب گئے نا, تو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوال پیدا ہوتا ہے جب مسلمان کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو ابھی تو تھوڑی سی ویلیو ہے, تو اس نیت سے تھوڑی اسٹرگل کر لیتا ہے کہ کچھ ویلیو ہے. جب مولوی لوگ بالکل ہی ویلیو نکال دیں گے, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہے گی, تو پھر تو ہم ترقی میں اور زیادہ پیچھے. پھر تو ہماری ٹرینیں کراچی سے پشاور ابھی 48 گھنٹے میں پہنچ رہی ہیں. جب دنیا کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی تو اور خراب انجن آ کے لگیں گے کہ جب دنیا مسافر خانہ ہے تو انجن سے دل کیوں بہلا رہے ہو, کھٹارے انجن رکھو نا. کیا خیال ہے بھائی, مسافر خانہ ہے نا, سفر ہے بھائی, پائیدان پہ جگہ ملے تو بھی ٹھیک ہے. ہم تو یہی WR کی مثال دیتے ہیں کہ سیٹ مل جائے تو اچھی بات ہے, نہیں تو اس چکر میں سفر تھوڑی چھوڑتا ہے. تو اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو ہمیں اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے, اپنی غلامی کے لیے, مجھے راضی کرنا ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے جتنے کام ہیں نا سارے کرنے پڑیں گے. ان کاموں میں دنیا کمانا بھی ہے. دل لگانے پر پابندی ہے, کمانے پر پابندی نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ دل لگانے میں اور کام کرنے میں فرق کیا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب دل ہی نہیں لگے گا تو کمائیں گے کیسے؟ ابے اللہ کے لیے کمائیں گے نا, اور جب اللہ کے لیے کمائیں گے تو کچھ لذتیں بھی حاصل ہوں گی دنیا کی, پھر ان لذتوں میں مزہ بھی آئے گا. دیکھو جب آپ افطاری کے وقت رمضان میں صبح روزہ رکھتے ہو سحری کے وقت, ٹھیک ہے نا, شدید گرمی کا روزہ ہے, بڑا لمبا روزہ ہے, سارا دن بھوکے پیاسے, کیوں اللہ نے پابندی لگائی ہے, نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ہے, برداشت کیا اللہ کے لیے. پھر جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے, اب اللہ کہہ رہے میری عبادت اگر کرتے ہو تو کیا کرو, اب نہیں کھاؤ کیا, اپنی خواہشات قربان کرو, یہ بولتا ہے اللہ.
اب اللہ کہتا ہے اب جو دیر کرے گا وہ گناہ گار ہوگا. اب کھاؤ. کیا کرو؟ کھاؤ. اب ہم کس کو خوش کرنے کے لیے کھاتے ہیں؟ ڈبل مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک مزہ یہ آتا ہے کہ پکوڑوں کا مزہ آ رہا ہے, سموسوں کا مزہ آ رہا ہے. دوسرا, اس سے اللہ خوش بھی ہو رہا ہے. اس سے اللہ کیا ہو رہا ہے؟ تو دنیا کا مزے کا مزہ اور اللہ کی عبادت کی عبادت. کیسی پیاری دعا ہے جو نبی پڑھا کرتے تھے روزہ افطار کرنے کے بعد, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بھی چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی. یہ تو دنیا کا مزہ, اور آخرت کا مزہ کیا. اس روزے کا اجر ہمارے اعمال میں اللہ نے لکھ لیا, یہ آخرت میں ملے گا ہمیں. اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے. تو میرے بھائی, آپ کو اسلام ترقی سے منع نہیں کرتا, دنیا سے دل لگانے سے منع کرتا ہے. دل کس سے لگاؤ؟ اللہ سے. لہذا اللہ کے لیے کسی سے لگانا پڑے تو لگاؤ. اللہ اگر منع کر رہا ہے لگانے سے تو یعنی دل تو دنیا سے بھی لگے گا, مگر اتنا لگے گا جتنی اللہ اجازت دے رہے اور جس سے اجازت دے رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اللہ کہہ رہا ہے بیگم سے بھی محبت کرو, اولاد سے بھی اور ماں باپ سے بھی. زیادہ کس سے کرو؟ ان تینوں میں زیادہ کس سے کرو بھائی؟ ماں باپ سے بھی, بیگم سے بھی اور اولاد سے بھی. تینوں میں زیادہ کس سے کرنی ہے؟ پہلی بات تو اللہ سے ہم پرمیشن لیتے ہیں ان سے محبت کرنی ہے نہیں کرنی. اللہ نے کہا کرنی ہے, میری طرف سے کیا ہے. تو ہم چونکہ اللہ کے غلام ہیں تو اللہ آرڈر دے رہا ہے, تو اللہ تو نے آرڈر دیا تو ہم کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہماری محبت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے ہو رہی ہے. تو یہ اللہ سے محبت کا حصہ ہے یہ. پھر اللہ کتنی کرنی ہے؟ ان تینوں میں بچوں سے زیادہ کریں, بیگم سے کریں یا ماں باپ سے؟ اللہ کہہ رہے ہیں سب سے اوپر گراف کس کا رہنا چاہیے؟ والدین کا. نہیں آ رہی بات؟ سب سے پہلے کس سے کرنی ہے؟ ابا اماں. نہیں آ رہی بات؟ اے اللہ کتنی کرنی ہے ان سے؟ حالانکہ اس میں دنیاوی مفاد نہیں ہے, کیونکہ ابا بڑھاپے میں بہت بوجھ لگتے ہیں. جوانی میں تو نچوڑ لیا ان کو, اب ریٹائر ہو گئے, اب کھانسنے کے لیے رہ گئے وہ گھر میں. ان کی دوائیاں ہیں, ان کے مسائل ہیں. پھر وہ بڑھاپے میں دماغ چڑچڑا ہوتا ہے, پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, تو اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے. یار یہ کیا ہے یار, میں اپنی لائف کو انجوائے کرنے دو ابا. تو ابا پھر اپنے ابا کے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں, بیٹا ہم تو اپنے ابا کے پاؤں بھی دباتے تھے. ابا وہ پرانا زمانہ تھا, ونس اپون اے ٹائم. ابا کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ جیسے افطاری میں تمہیں سموسے سے دل بہلانے کی اجازت ہے, سموسا اچھا لگ رہا ہے, میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, لگے کھاؤ بھی. تو اللہ میاں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی لگیں تو میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی, جتنی لگ رہی ہیں اور زیادہ اچھی لگنا شروع ہو جائیں, بشرطے کہ اللہ سے آگے نہ نکالو ان کو. لیکن جب ان کا آپس میں کمپیئر ہوگا, تقابل ہوگا, تو سب سے زیادہ محبت ابا اور اماں. ان کی ناراض نہیں کرنا, ان کو ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرنی ہے. ایک موٹیویشن اسپیکرس ہیں, وہ بیان میں شارٹ کلپ میں کہہ رہے تھے کہ جو ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو یہ ہر ماں کے قدموں میں نہیں ہے. بعض لوگ بات ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ علم صحیح نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے معاشرہ غلط سمت میں جانا شروع کر دیتا ہے. میرا مقصد ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے, لیکن یہ بات چونکہ اس سے نوجوان غلط گائیڈ ہو رہے ہیں, اس لیے میں نے کہا اس کی وضاحت کروں گا. موقع آ گیا تو وضاحت کرنے کا موقع مل رہا ہے. پھر انہوں نے محترم نے مثال دی کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی, جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اس کے گلے میں رسی تھی اور پھندا لگا اور مر گئی. بڑی کافر عورت تھی نا, تو وہ کافر عورت تھی تو وہ بھی تو کسی بچے کی ماں ہوگی, تو کیا اس کے بھی قدموں میں جنت ہے؟ تو یعنی وہ بتا رہے تھے کہ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہوتی بھائی, ماؤں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, کچھ اچھی ہوتی ہیں, کچھ بری ہوتی ہیں. یہ غلط گائیڈنس ہو رہی ہے. ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے, چاہے وہ کافر بھی ہو. بات یہ کہ وہ ماں کے قدموں میں ماں کے لیے جنت نہیں ہے. کس کے لیے جنت ہے؟ اولاد کے لیے جنت. میں اگر وہاں موجود ہوتا نا ورک شاپ میں, تو میں کہتا ایکسکیوز می سر, ایک بات آپ سے کرنی ہے کہ ابو لہب کی بیوی اگرچہ جہنم میں جائے گی, لیکن اس کے بچوں کے لیے اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, کہ اگر تمہارے ماں باپ اتنے بڑے کافر ہیں کہ تمہیں زبردستی شرک پر مجبور بھی کریں, ان کی بات نہیں ماننی, لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا, پھر بھی ان کے قدموں میں تم نے جنت
تلاش کرنی, دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے, یہی تو مطلب ہے قدموں میں جنت کا. تو آج کل اولادیں ویسے ہی ماں باپ کو نہیں پوچھ رہی ہیں, اس طرح کی تقریریں آئیں گی تو پھر اپنے ابا اماں میں عیب تلاش کریں گے. وہ ہر بچہ جا کے دیکھا یار میری اماں تو یہ بھی کام غلط ہے, میری اماں کا تو یہ بھی حرکت ٹھیک نہیں ہے, تو اس کا مطلب میری اماں خود ہی جنتی نہیں ہے, تو اس کے پاؤں میں کہاں سے جنت آ گئی؟ اور بھائی آپ کو ابا اماں کے فالٹ نکالنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے ابو لہب کی بیوی کو برا کہا, اللہ ہے, اللہ کو حق ہے کہ کسی کو برا کہے, کسی کو جہنم میں بھیجے. ابو جہل کی بیوی یا ابو لہب کی بیوی کی جو اولاد تھی اس کو شریعت نے یہی پابند کیا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ دینے کی کوشش کرنا ہے اور تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال بات سمجھ میں؟ تو آپ کو تو حکم ہے کہ آپ کے ابا اچھے ہیں برے ہیں, بھائی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے. تو اللہ میاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بس بات ختم کر رہا ہوں, ترقی میں پیچھے جب رہیں گے جب یہ اللہ کے لیے نہ ہو یا آپ کوشش ہی نہ کرو. اللہ نے حکم دیا ہے کہ سارے کام کرنے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو. اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ ترقی کی اسپیڈ غیر مسلموں سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی, کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے نا اس میں جان بہت ہوتی ہے, کیونکہ اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ, میں آپ چند مثالوں سے سمجھاتا ہوں کہ جب مذہب کی موٹیویشن ملتی ہے وہ بہت پاورفل موٹیویشن ہوتی ہے. وہ جہاں مذہب کی موٹیویشن نہیں ہوگی وہاں جان نہیں ہوتی. شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے اتنے گھنٹے فاسٹنگ کرنی ہے, 100 میں 1 مریض کرتا ہوگا فاسٹنگ. لیکن رمضان آتا ہے, اللہ کا حکم ہے پورا مہینہ فاسٹنگ کرنی ہے. 90% مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ کیوں بھائی؟ اللہ کس کا آرڈر ہے؟ تو یار جو قوم صبح سے کہ رات تک اللہ کے لیے بھوکی پیاسی رہ سکتی ہے وہ پڑھ نہیں سکتی اللہ کے لیے؟ نہیں آ رہی بات؟ وہ پڑھے گی کیوں نہیں پڑھے گی؟ اس کو بتانے والے لوگ شارٹ ہیں مارکیٹ میں. وہ مذہب کا صرف ایک پہلو سامنے رکھا ہوا ہے اس نے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کام تھا ہماری حکومتوں کا. حکومتیں ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہیں. پڑھائی کا نظام تو دیکھو نا. کوئی بھی مجھے آ کے کہتا ہے نا اسکول میں پڑھتا ہوں, میں کہتا ہوں پڑھتا نہیں ہے, یہ بولو کہ میں اسکول میں نہیں پڑھتا ہوں, جھوٹ نہیں بولا کرو. تو یہ تو سسٹم مذہب کا نہیں ہے. یہ خرابی جو ہم ترقی میں پیچھے, ہمارے حکمرانوں کی پالیسیاں ہیں. ورنہ میں کے پی کے گیا ہوں نا, وہاں دین اور مذہب زیادہ ہے, وہاں ایجوکیشن کے ریشو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. پورے پاکستان میں کے پی کے کی جتنی آبادی ہے نا اس کے لحاظ سے لٹریسی ریشو کے پی کے میں پنجاب اور کراچی کی نسبت زیادہ. کیوں؟ وہاں دین اور مذہب کیا ہے؟ زیادہ ہے. دین اور مذہب زیادہ ہونے کی وجہ سے جو اخلاقی برائیاں ان کا ریشو کیا ہے؟ کم ہے. جب اخلاقی برائیاں کم ہوتی ہیں تو آپ اپنے ہدف کو فوکس کرتے ہو. تو اس لیے اللہ آپ کو ترقی سے منع نہیں کر رہا. المومن القوی خیر من المؤمن الضعیف. حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. تو طاقت میں جسمانی طاقت بھی ہے, طاقت میں ایجوکیشن کی طاقت بھی ہے, طاقت میں دولت کی طاقت بھی ہے, طاقت میں ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے. لیکن یہ تمام طاقتیں کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ کے لیے ہوں گی. جب اللہ کے لیے ہوں گی تو دل اللہ سے لگے گا, ان طاقتوں سے نہیں لگے گا. لہذا کسی کو یہ طاقت مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو کیا سوچے گا؟ بھائی میرا مقصد تھا اللہ کو راضی کرنا, وہ کیا ہو گیا ہے؟ پورا ہو گیا ہے. پھر گھر بھی بنا لے, پراپرٹی بھی خرید لے, مرے گا تو کوئی بات نہیں یار, ہم نے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بچوں کے لیے بنائی تھی, مر گئے تو کیا ہو گیا؟ ابے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بیچارے نے اتنی محنت سے کروڑوں روپے کا گھر بنایا, بیچارے کو رہنا نصیب نہیں ہوا, تو اتنا کیوں طرز کھا رہے ہو؟ رہ بھی لیتا تو کتنے دن رہ لیتا. یوں بولا کرو بیچارے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر بنایا, رہنا نصیب ہو یا نہ ہو اللہ راضی ہو گیا, کیونکہ اس نے اپنے بچوں کا سوچا تھا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کیا بیچارہ کہاں سے ہو گیا؟ جس کے لیے بنایا تھا وہ خوش ہے نا. ایک صاحب کی بچے کی جاب لگی ملٹی نیشنل کمپنی میں, پہلا دن تھا اس کا انا للہ ہو گیا بیچارے کا نا کرنٹ لگنے سے. اب ماں رو رہی ہے, ہائے میرا بچہ آج پہلا دن تھا. میں نے کہا بھائی اگر آخرت کے لیے یہ کام کیا ہے نا تو کامیاب ہو گیا, آخرت کے لیے نہیں کیا تو آج نہیں تو کل بہرحال اس نے مرنا تھا. کتنے دن زندہ رہ لیتا ہے انسان؟ تو مسلمان کیا سوچتا ہے ہر چیز میں. تو ہم تو آپ کو زیادہ, ہم تو کہہ رہے ہیں اپنی صحت بنانا یہ مذہب کا حکم ہے.
دیکھو آپ کہتے ہو نا آخری بات، بار بار آخری کر کے سچی مچی کی آخری، مولوی صاحب کر لوں آخری بات. دیکھو ہم کیا کہتے ہیں، علماء کیا کہتے ہیں، میری کیا اوقات، شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ ویلیو بتاتی ہے صحت کی 2% کی نہیں ہے. جو بیمار ہیں وہ بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں. ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی صحت میں گزری، بیماری میں گزری؟ بیماری میں گزری. کہاں جائیں گے؟ جنت میں. ان کے تو مقامات ہی بیماری کی وجہ سے ہوئے. غیر مسلم کہے گا نہیں بیمار آدمی کیا ہے، ناکام. ہم کہتے ہیں ناکام ہے تو ایوب علیہ السلام تو کامیاب ہی بیماری کی وجہ سے ہوئے ہیں. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں بھی بیمار ہو جاؤں؟ اب کوئی غیر مسلم سنے گا تو کہے گا ان کے ہاں بیماروں کی بڑی ویلیو ہے تو ان کو چاہیے خود سب بیمار ہو جائیں. نا 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 نا، یہ بات سمجھیں. یہ بیماری کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی. انہوں نے کوشش کی صحت مند ہونے کی. حکم یہ ہے کہ صحت بنانے کی کوشش کرو، مگر صحت سے دل مت لگاؤ. بنانے کی کوشش کے باوجود نہ بنے تو ٹینشن مت لو. اللہ تمہیں بیمار رکھ کے ہی خوش ہوگا، راضی ہوگا. کیوں؟ بیماری میں صبر کرو گے. اللہ چاہتا ہے تمہارے درجات صبر کے ذریعے بلند ہوں. کرنے سارے کامیابی کے راستے کو اختیار کرنا ہے، لیکن راضی اس پہ رہنا ہے جو کون چاہے گا؟ اللہ. پیسہ کمانے کی کوشش کریں، نہیں آتا ٹینشن نہیں لینی ہے. ریڈی لگائے ٹماٹر کی، بولے اللہ میرے ٹماٹر پہ ہی کیا ہے؟ خوش ہے، میں اسی میں خوش ہوں. ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم زمین پہ باپ بن گئے ہیں. آپ کہتے ہیں میری ارننگ اتنی ہونی چاہیے، میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے. میں کرائے کے گھر پہ کیوں رہ رہا ہوں؟ میرا ذاتی گھر ہونا چاہیے. اللہ کہتے ہیں نہیں چاہیے. ایوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری صحت اچھی ہو جائے. انہوں نے کہا اللہ مجھے صحت دے دے. اللہ نے کہا ابھی نہیں ملے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی میں راضی ہوں میں. صحیح ہے نا؟ جب اللہ اسی میں خوش ہے تو ٹھیک ہے، میں کیا کروں، اسی میں راضی ہوں میں. اللہ نے آپ کا سارا اہل و عیال آپ سے چھین لیا، موت دے دی سب کو. ان کو چاہیے تھے اہل و عیال بچے، اللہ نے کہا نہیں دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اسی پہ خوش ہوں. پھر جب دیکھا اللہ نے ہر طرح سے ایوب علیہ السلام کو آزمایا، آخر میں دیکھا کہ ان کی زبان سے ساری زندگی ناشکری کا ایک جملہ نہیں نکلا. تو بعضوں کو اللہ دنیا میں نعمتیں لوٹا دیتا ہے، بعضوں کو آخرت میں. ایوب علیہ السلام کو چونکہ واقعہ قرآن میں بیان کرنا تھا، اللہ نے دنیا میں، اللہ نے ان کو صحت بھی دی. انہوں نے کہا اللہ تو نے مجھے صحت دی ہے، مجھے میری آل اولاد بھی واپس چاہیے. اللہ نے سب کو زندگی دی، آپ کا پورا خاندان آباد کر دیا. اور اس بیماری کی حالت میں ٹڈیاں گری سونے کی ایوب علیہ السلام کے اوپر. بخاری کی حدیث ہے، جب ایوب علیہ السلام کو صحت ملی نا تو ٹڈیاں سونے کی، حالانکہ دولت ویسے ہی مل چکی تھی ایوب علیہ السلام کو، تو وہ ٹڈیاں جمع کر رہے ہیں سونے کی. تو اللہ نے کہا کہ اے ایوب کیا میں نے تجھے مستغنی نہیں، اتنا پیسہ دے دیا تجھے، اب تو یہ سونے کی کیوں جمع کر رہا ہے؟ تو ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہ جب تو دے رہا ہے تو پھر میں لوں گا، پھر میں نہیں کہوں گا کہ مجھے نہیں چاہیے. جب تو نہیں دے رہا تھا تو میں اسی میں انجوائے کر رہا تھا، خوش تھا میں اس میں، صبر کر رہا تھا. انجوائے کا مطلب صبر کر رہا تھا، میں راضی تھا. جب تو دے رہا ہے تو پھر تو لیں گے نا. لوگ پتہ ہے مولویوں سے یہ تصور رکھتے ہیں کہ غریب بھی یہ رہے، پیسہ آئے تو بھی ٹکرے ماریں گے، نہیں چاہیے وہ، سارے پکوڑے سموسے ہم ہی کھائیں. یہ مولوی لوگ رکشے میں ہی جائیں، W11 میں لٹک لٹک کے جائیں. تو بھائی اگر کسی مولانا کے پاس پیسہ ہے یا گاڑی ہے، وہ تو ضروری نہیں جس کے پاس گاڑی ہو پیسہ بھی ہو، یہ جس کی 4 بیویاں ہو پیسہ بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں، پیسہ نہیں تھا. علماء کو تو ویسے ہی لوگ گاڑی میں بٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں. اور اگر آ بھی گیا ہے پیسہ تو بھائی جب آ رہا ہے تو پھر تھوڑی ہے کہ لات مارو اس کو، پھر تو آنے دو، اللہ کی نعمت ہے. اگر آپ افطاری کے لیے بیٹھے ہو اور سموسے پکوڑے آ جائیں، آپ کہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گا، تو اللہ خوش ہوگا؟ اللہ کہے گا جب تک میں نہیں کھانے سے خوش تھا تو اس وقت تو نہیں کھانا تھا، اب میں نہیں کھانے سے کوئی خوش نہیں ہوں. غروب آفتاب ہو گیا، اب تم یہ ٹینشن لے کے تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. تبھی تو ہمارے نبی جلدی کھایا کرتے تھے. اور عید الفطر والے دن ہمارے نبی عید الفطر کی نماز سے پہلے کھایا کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے، آج ہم کھائیں گے صبح، کیونکہ اللہ نے پابندی ہٹا لی ہے تو ہم کھائیں گے اب. تو اس لیے میرے بھائی جب آ رہا ہے تو پھر آنے دو، دل پھر بھی نہ لگاؤ، نہ اس وقت لگاؤ نہ اس وقت، جب آ رہا ہے تو پھر اللہ کی نعمت سمجھ کے. تو ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ان کا اہل و عیال بھی دے دیا، اللہ نے ان کو دولت بھی دے دی،
اور یہی ان کی آزمائش تھی جس پر اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا ہمارا. تو اس لیے میرے بھائی صحت کی بھی کوشش کرو. ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ایک کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ آپ کی حرکتوں کی طرف وجہ سے. جو حرکتوں کی وجہ سے آپ کو ترقی نہیں مل رہی نا، اس پہ اللہ راضی نہیں. نہ ہمارے یہاں سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں، نہ ہمارے یہاں اچھے ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں، نہ ہمارے یہاں اچھے انجینئر پیدا ہو رہے ہیں. اور ہم کہیں مسلمان چونکہ ایکچولی آخرت سے دل لگا بیٹھا ہے نا، ایکچولی اس وجہ سے ہم ترقی نہیں. تو بھائی تم پوستی ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے ہو، کرپٹ ہونے کی وجہ سے، سست ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے ہو. اس ترقی کو یہ نہیں کہیں گے کہ دنیا سے دل نہیں لگایا ہوا، یہ دنیا سے دل لگانے کی وجہ سے نہیں ہو رہی، کیونکہ صبح اٹھتا ہے اپنی مرضی سے، دل لگایا ہوا ہے کہ سارے مزے میں ابھی اڑا لوں، گٹکے میں ٹائم گزار رہا ہے، چھٹے لگا رہا ہے، گٹروں کے ڈھکنوں پہ رات بھر بیٹھا ہوا ہے، تو صبح یونیورسٹی کہاں جائے گا؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو اب ہم نے ترقی غیر مسلموں سے زیادہ کرنی ہے، کیونکہ ہمارے پیچھے مذہب کی موٹیویشن ہے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. کیوں دوڑتے تھے؟ پیغمبر کی یہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. آج جتنا نیک ہوگا نا، اسپیڈ اتنی ہی سلو ہوتی چلی جائے گی اس کی. جب حضرت جی بنے گا پھر تو اٹھائے نہیں، پولیس آئے گی اٹھانے کے لیے، کیونکہ بہت نیک ہیں یہ. وہ تو چلو اللہ کی طرف سے. جوان کیونکہ نیک بہت ہے، پولیس آ رہی ہے، حضرت اٹھیں یار خدا کا واسطہ. اٹھا ہی نہیں جا رہا، نیک بہت ہیں، اتنے نیک ہیں کہ چلا ہی نہیں جاتا حضرت سے. یہ نیک یہ تو اللہ کی طرف سے اگر ایسی بیماری ہے پھر تو یقینا نیک ہے. لیکن حضرت آپ اپنی خوراک پہ غور کریں، آپ کو دھماکے سے پھٹ جانا چاہیے تھا جو آپ کھا رہے ہیں. صبح اتنے پراٹھے، دوپہر پھر یہ، پھر رات کو دیر سے کھا کے حضرت سو جاتے ہیں، پھر صبح اٹھتے ہیں پھر اتفاق سے سو جاتے ہیں. پھر دوپہر اگر کوئی کام ہوا تو کر لیا، نہیں تو پھر سو گئے. اور لیبل یہ لگایا جاتا ہے حضرت کے دل میں دنیا سے بالکل بھی محبت نہیں ہے. یہ جو حضرت فلانے کو ہینڈسم ہونے کا شوق ہے، جاگنگ کرتا ہے، بھاگتا ہے، اصل میں دنیا کی لالچ. تو میرے بھائی وہ مطلب نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ مسلمان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، خوراک پہ کنٹرول کرتا ہے. کیوں؟ اس کے رب کا حکم ہے کہ یہ زندگی جو پروجیکٹ کے لیے تمہیں بھیجا ہے نا، اس پہ جب کمپنی بلائے گی تو آنا، خود سے بھاگ کے آئے نا. اگر وہ جو میں نے مثال دی تھی نا کمپنی کی، تو پھر پولیس اریسٹ کرے گی. ہمیں تو خودکشی کی اسی وجہ سے اجازت نہیں ہے کہ اللہ میاں نے جس کام کے لیے بھیجا اسی میں لگے رہو. خود سے پہلے قبر میں جانے کی کوشش مت کرو. خودکشی ایک جزوی ہوتی ہے، کلی خودکشی ہے. کھمبے سے لٹک گئے، فوراً مار دیا. اس پہ کتنی شدید وعید ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو جس طرح سے قتل کیا، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی نا، برزخ میں اسی طرح مارتا رہے گا. یہ کلی طور پر. اور ایک ہے جزوی، سگریٹیں پھونک کے مار رہا ہے اپنے آپ کو. وزن بڑھتا جا رہا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو لڈو کم کر دے ورنہ تو لڈو بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. لڈو بن گیا ہے پورا، پھر بھی لڈو پھوڑے جا رہا ہے نا. اور جب اس کو سمجھایا جائے تو کہتا ہے میٹھا کھانا کیا ہے؟ سنت ہے. پھر تیجے کا کھانا، 40ویں کا کھانا، شب برات کا کھانا، 12 ربیع الاول کا کھانا، محرم کے کھانے. ہمارے نبی سے اس قسم کا کوئی کھانا کھانا ثابت نہیں ہے. صرف ایک کھانا نبی نے کھلایا، وہ ہے ولیمہ. بس شادی جب بھی کی کھانا کی، اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں ہے. یہ اس لیے رکھی تاکہ اس کو کریں لوگ. آئی بس اپریشیٹ کریں اس کو. ایک کھانا حدیث میں آتا ہے ولیمہ پیغمبروں کی سنت ہے. یہ بتانے کے لیے ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس پہ دعوت ہوگی. کیونکہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے نا. لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بے وقوف آدمی ابھی سے شادی کر آ کے بیٹھ گیا. تو اسلام نے کہا کرو، پہلی شادی میں بھی ولیمہ، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی. یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. ہاں تبھی تو ہے ولیمہ. بہت پہلی دفعہ کوئی ڈھنگ کا کام کیا میں نے. تو اب اس سے 4 شادیاں بھی آ گئیں. دنیا جب دل لگانے کے 4 شادیاں کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. پیغمبروں کی سنت ہے. نسل بڑھانا کس کی سنت ہے؟ پیغمبروں کی. ہم اس لیے کر رہے ہیں. اب اس میں اگر مزہ بھی آ رہا ہے تو آنے دو یار. جب افطاری میں بھی تو مزہ آتا ہے نا. اب آپ افطاری، کوئی غیر مسلم آئے بولے تو یہ سموسے کیوں کھا رہا ہے افطاری میں؟ آپ بولے اللہ کا حکم ہے. ابے تیرے تو مزہ آ رہا ہے اس لیے کھا رہا ہے تو آپ کیا جواب میں دو گے؟ بھائی جب اللہ کو مجھے یہ دیکھ کے مزہ آ رہا ہے کہ مجھے مزہ آ رہا ہے تو آنے دو نا. اللہ بھی خوش ہے، میں بھی خوش ہوں. کیا ہے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ 1 گھنٹہ پہلے کھاتا تو مزہ تو آتا، لیکن اللہ خوش نہیں ہوتا. تو اللہ کو اس میں مزہ آ رہا ہے، اللہ بھی خوش ہے. اللہ ہی تو کہہ رہا ہے کھاؤ نا، کھاؤ. اللہ تو ہم کھا رہے ہیں، مزہ بھی آ رہا ہے، اللہ بھی خوش ہو رہا ہے. تو اسی طرح
شادیوں میں اللہ نے کہا مزہ بھی آئے گا اور اللہ بھی کیا ہوگا؟ خوش ہوگا، کیونکہ اس مزے سے یہ چاہتا ہے اللہ کہ یہ مزہ تم کرو. لیکن اگر گرل فرینڈ رکھی، بد نظری کی، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی، مزہ تو آئے گا مگر قیامت میں یہ مزہ کرکرا، کیونکہ اللہ کو غصہ بہت آئے گا اس پہ. حلال میں مزہ بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے. میں جب دوسری کر رہا تھا نا، لوگ کہہ رہے تھے ابے سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے، اصل میں تو مزے اڑانے کا شوق ہے. تو میں نے کہا مزے اڑانے کا شوق تو تمہیں بھی ہونا چاہیے، کیا خیال ہے؟ کس کو نہیں ہے دنیا میں؟ لوگ گٹکے کھا رہے ہیں، سٹے لگا رہے ہیں مزے کے لیے، تو تم بھی کر لو. میں تو کر اس لیے، میں نے کہا یار جب اللہ کو خوشی ہو رہی ہے کہ اگر مجھے مزہ آ رہا ہے تو اللہ کو خوشی ہو رہی ہے، تو میں کیوں نہیں کروں ایک کام بھائی. ویسے آتا واتا نہیں ہے، یہ دماغ میں رکھ لینا، حقیقت بتا رہا ہوں میں. کیونکہ ابھی کل ایک بندے کا پرچہ، چند دن پہلے ایک بندے کی پرچی آئی کہ میں نے دوسری کی ہے، مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا. نہیں، اس کا حاصل یہ تھا کیونکہ میری بیوی دھمکی دے رہی ہے، گھر آئی نا الٹا لٹکا کے ماروں گی تجھے میں. سالے الگ ڈنڈے ونڈے لے کے چل رہے ہیں. لیکن اگر آ بھی جائے تو بھائی اس پہ اللہ کو کوئی غضب نہیں ہے، اللہ اس پہ کیا ہے؟ خوش ہے. کیوں؟ اس پہ بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں. آپ ایک عورت کو بچا لیتے ہو برائی سے، آپ خود برائی سے بچتے ہو، آپ کو اولاد ملتی ہے، آبادی بڑھتی ہے، اس سے ملک میں جوانوں کا ریشو کیا ہوگا؟ زیادہ. بوڑھوں کا ریشو جوانوں کے مقابلے میں کم، کھانے والے کم، کمانے والے زیادہ. تبھی تو یورپ چاہتا ہے ایک ایک بچے پہ 20-20 لاکھ روپے انعام دے رہا ہے وہ پاکستانی اعتبار سے کہ پیدا کرو. ان کو پتا ہے کہ یار ہمارے پاس سب کچھ ہے، نسل ہی نہیں ہے، لہذا ہم ویسے ہی ختم ہو رہے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک نسل ہی ہے. اگر یہ بھی ختم کر دی نا تو نہ نسل ہوگی نہ ٹیکنالوجی ہوگی، ایویں ہی ختم ہو جائیں گے ہم. ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلاؤ، بچوں بھی پیدا کرو، پڑھاؤ بھی، تربیت بھی کرو ان کی. تو خیر اس لیے بھائی شادیاں بھی ہیں اسلام میں، اور اسلام تو جلدی شادی کا حکم دیتا ہے، عورتوں کے گھر بستے ہیں اس سے. تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں نہ فلمیں دیکھو، نہ لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ، کیا کرو بھائی؟ نکاح کرو. اور آخری بات، بالکل واقعی سچی مچی کی آخری بات، اب میں بالکل کائنڈلی بیٹھ جانا، آخری سچی مچی کی آخری. دیکھو یہ تو میں نے آپ کو وہ باتیں بتا دیں جو اسلام میں آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور اس میں ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اسلام لیکن یہاں سے شروع نہیں ہوتا کہ ترقی ہی کرنی ہے، یہ بھی ایک حصہ ہے. شروع پتہ ہے کہاں سے ہوتا ہے اسلام؟ سب سے پہلے مسلمان کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے، کلمہ توحید پڑھوانے کے لیے اسلام جو سب سے پہلا عمل آپ سے کرواتا ہے نا، تاکہ آپ یہ ثابت کریں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ سب سے پہلا عمل ہے 5 ٹائم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 5 ٹائم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز. جو یہ نہیں پڑھتا وہ ترقی کرتے کرتے چاند پہ پہنچ جائے. اللہ کہتا ہے کہ تو نے جو بیسک حکم تھا وہی ادا نہیں کیا، تو اب تیری اس ترقی سے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے. اسلام میں روزے سے زیادہ، زکوٰۃ سے زیادہ، حج سے زیادہ، ہر حکم سے زیادہ کس کی اہمیت ہے؟ نماز کی. واحد حکم ہے جس کے بارے میں بعض ائمہ کی یہ رائے ہے کہ نماز جان کر چھوڑ دینے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، فجر میں بھی اتنے ہی بولو ہونے چاہیے. شروع تو یہاں سے ہوگا نا، یا ڈائریکٹ سائنسدان بن جاؤ گے؟ بننا تو ویسے بھی نہیں ہے، یہاں سسٹم ہی نہیں ہے یہاں سائنس. جو بنتے ہیں وہ ویسے ہی باہر چلے جاتے ہیں، یہاں رہتے ہی نہیں ہے. تو ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ پہلے یہ تو ثابت کرو اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. تو یہ ثابت کرنے کے لیے صرف سموسے نہیں کھانے افطاری کے ٹائم پہ بیٹھ گئے، یا 4 شادیاں نہیں ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ تو جتنے لوگ یہاں مقامی بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں کل فجر کی جماعت کتنے بجے یہاں پہ؟ 6:25 پہ. تو 6:15 بجے کم از کم 10 منٹ پہلے آئے نا. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی وعدہ کریں کہ سب 6:15 پہ یہاں مسجد میں موجود ہوں گے. جتنے محلے کے لوگ ہیں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں ابھی. اور اس کی پلاننگ رات کو کر کے سونا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں جی جزاک اللہ، اب آپ کہہ سکتے ہیں صبح اٹھائے گا کون؟ الارم جو ہے نا ابھی لے لیں جا کے، کوئی تیز گھڑی، تیز الارم والی گھڑی ابھی خریدیں جا کے.
کراچی کی سردیوں کی راتیں بہت لمبی راتیں، بھی مارکیٹیں کھلی ہوئی ہوں گی. تیز الارم والی گھڑی رکھیں، سوئیں اور دور الماری کے اوپر رکھ دیں. قریب رکھ کے سوئیں گے نا تو دبا کے دوبارہ سو جائیں گے آپ. ہاں، تیز الارم والی گھڑی دور رکھیں، اتنی زور سے بجے کہ آپ کو ٹینشن ہونا شروع ہو جائے، یار اس کو اٹھ کے جا کے بند کرنا پڑے گا ورنہ محلے والے آ جائیں گے. ایسی گھڑی ہو، دور رکھیں اس کو. ہوتا ہی ہے کہ جب آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے پھر کہتا ہے یار بیان میں مفتی صاحب نے کیا تھا، فجر کی اہمیت بھی بہت بیان کی تھی، اللہ کی بندگی کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، کمپنی نے پروجیکٹ دیا تھا، یہ دیا تھا، وہ بڑے سے بڑے سے وہ گھوڑے سے دوڑنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، سموسے بھی کھانے چاہیے، سب چیزیں اٹرم پٹرم نہ آ رہی ہوں گی، عمل زیرو ہوگا. تو شروع کہاں سے کرنا ہے بھائی؟ نماز سے. پھر جب گہری نیند ہوگی آدمی کہے گا کل سے انشاءاللہ میں فجر کی نماز شروع کروں گا، اور وہ کل قیامت تک نہیں آئے گی. گہری نیند میں یہی آ رہا ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دور رکھنا ہے. اس سے جب آپ اٹھ کے جائیں گے نا اس کو بند کرنے کے لیے تو آدھی نیند آپ کی غائب ہو چکی ہوگی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ شیطان کہے گا ابے مسجد کیا تو پورا ہی ایک دن سے ہی مولوی بن جائے گا کیا؟ تو اتنا نیک بن جائے گا؟ ابھی آہستہ آہستہ یار، ابھی تو ہم عشاء سے شروع کریں گے. تو آپ نے شیطان کو کیا کہنا ہے؟ یہ میں بالکل صحیح نسخہ بتا رہا ہوں. آپ کو نے شیطان کو کہنا ہے میں صرف واش روم سے فارغ ہو کے آ رہا ہوں، نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاؤں گا. جب واش روم سے فارغ ہو جائیں گے آپ، تھوڑی نیند اور زیادہ غائب ہو جائے گی. پھر شیطان کہے گا اب سو جا. آپ کہیں گے ٹھہرو، رکو ذرا ٹھہرو رکو ذرا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے شیطان سے کہنا ہے صرف میں وضو کر لوں پھر میں سو جاؤں گا. یہ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں میں. شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے. جب انسان اٹھتا ہے ایک گرہ کھلتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے جیسے جیسے یہ عمل کرتا چلا جائے گا نا گرہ، یہاں تک کہ جب وضو کر لے گا نا تو آپ نے فرمایا تینوں گرہیں اب شیطان کا زور نہیں چلے گا. اب آدمی کہے گا یار اتنی قربانی دے کے وضو کر لیا ہے، اب جاؤ فجر کی نماز. اور خدا کی قسم فجر پڑھیں گے مزہ نہ آئے پیسے واپس. جتنا لطف اللہ نے فجر کی جماعت میں رکھا ہے نا اتنا کسی نماز میں نہیں رکھا. آپ کہیں گے آج تو ہٹو بچوں ہو گیا یار، سموسے میں وہ مزہ نہیں آیا جو فجر پڑھنے میں آیا. اتنا کتنے اچھے کام سے ابتدا ہوتی ہے یار دن کی. غیر مسلم اس نعمت سے محروم ہے. وہ صبح اٹھتے ہی ایسی آفس چلے جاتے ہیں، بس اپنی پینٹ پہنی اور چلے گئے آفس. ہمارا اللہ نے کتنا پیارا نظام رکھا. وضو کا اپنا مزہ ہے، ایسے وضو کرتا ہے، دانت صاف کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، مسح کرتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، اس کے بعد مسجد میں آتا ہے. کیسا سکون کا ماحول. صبح صبح لڑ بھی نہیں رہے ہوتے لوگ، باتیں بھی نہیں کر رہے ہوتے، سب تمیز سے بیٹھے ہوئے ہوتے، نیند ہوئی بھی ہوتی ہے نا سب کی، ایسے نہ کوئی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، سب آرام سے. امام کو پیچھے مڑ مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے کب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ظہر میں آدھا منٹ امام لیٹ ہو جائے نا سب مڑ مڑ کے ٹینشن ہوتی ہے. فجر میں نے دیکھا تھوڑا لیٹ بھی ہو جاؤ نا لوگ آرام سے بیٹھے ہوتے، سکون میں ہوتے ہیں نا، نیند پوری ہو کے ڈپریشن نہیں ہوتی. ظہر میں دیکھیں گے پتہ نہیں کدھر رہ گیا کیا ہو گیا، پھر ادھر سے باتیں ابھی کہاں رہ گئے امام، تو ٹینشن ہوتی ہے. تو آ کے بیٹھیں گے، پھر امام کے پیچھے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، تلاوت سنیں گے، سلام پھیریں گے، ہٹو بچوں ہو جائے گا. پھر پوستیوں کی طرح جا کے دوبارہ سو جائیں گے، اٹھیں گے پھر وہی 11 بجے. نہ سوئیں تو اچھا ہے، لیکن چلو نماز تو پڑھ لی نا، دن کی ابتدا تو اچھی ہو گئی تو کریں گے. اور جس نے فجر پڑھ لی نا جماعت سے، تو باقی نماز میں جماعت سے پڑھانے کی اس کو ترغیب دینے کی ضرورت، باقی اس کا باپ بھی پڑھے گا انشاءاللہ. وہ کہے گا یار جب مشکل کام کر لیا، دن کی ابتدا اچھے کام سے ہوئی تو پھر باقی بھی اچھا ہو جائے. اللہ ہمیں